اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن اظلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق اذ جاءہ الیس فی جہنم مثوی للکافرین والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون لهم ما یشاءون عند ربهم ذلک جزاء المحسنین صدق اللہ العظیم۔ 24واں پارہ آج ہم نے سماعت کیا ہے اور اس میں سورۃ زمر کا نصف آخر حامیم المومن اور حامیم السجدہ دو صورتیں مکمل۔ زمر کے آغاز میں یہ بات عرض کی گئی تھی کہ یہ ان 24 صورتوں میں سب سے آخری صورت ہے جس میں قرآن حکیم نے اپنے بین الاقوامی پروگرام کی وضاحت کی ہے۔ اس صورت مبارکہ میں دو جماعتوں کا تعارف کرایا گیا ہے، زمرۃ الکافرین الظالمین اور زمرۃ المتقین۔ زمر جمع ہے زمرۃن کی اور زمرہ جماعت کو کہتے ہیں، پارٹی کو کہتے ہیں، یعنی ظالموں اور کافروں کی پارٹی، اس کے رویے، اس کے اعمال اخلاق کیا ہوتے ہیں، اور متقین جن کی ہدایت کے لیے قرآن حکیم نازل ہوا ان کے اصول و ضابطے یا کام کرنے کا انداز و اسلوب کیا ہوتا ہے۔ کل بات چل رہی تھی جس میں یہ حقیقت واضح کی تھی کہ جو متقین ہیں وہ ہمیشہ طاغوتی نظام سے پرہیز کرتے ہیں اور اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ، طاغوت سے اجتناب اور پرہیز کرتے ہیں، اپنے اپنی قوم میں طاغوتی نظام کا خاتمہ کرتے ہیں اور خدا پرستی کی دعوت دیتے ہیں۔ قرآن حکیم نے ایک اور بنیادی فرق بیان کیا دونوں جماعتوں کے درمیان، جس سے اس پارے کا آغاز ہوتا ہے۔ فمن اظلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق اذ جاءہ، کون زیادہ ظالم ہے اس سے کہ جو اللہ پر جھوٹ بولے اور سچائی کا انکار کرے۔ انسانی معاشرے میں افراد کے درمیان جو معاملات طے پاتے ہیں ان کی دو شکلیں ہیں، یا تو سچائی پر مشتمل ہوں گے یا جھوٹ پر۔ سچ اور جھوٹ انسانی سوسائٹی کی وہ دو بنیادی قدریں ہیں جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ معاشرے کی اٹھان کیا ہے۔ سچائی کا تعلق حقائق و واقعات کے درست مطالعے اور ان کی ترجمانی سے ہے۔ کوئی بھی واقعہ وقوع پذیر ہوتا ہے، آپ واقعے کے مطابق واقعہ نگاری کریں تو اسے سچ کہا جاتا ہے، اور اگر واقعے کے خلاف آپ اپنی طرف سے کچھ چیزیں ملا کر پیش کریں تو یہ جھوٹ کہلاتا ہے۔ ہر معاملے میں ایک خبر بنیادی کردار ادا کرتی ہے، خبر جھوٹی بھی ہوتی ہے اور سچی بھی۔ قرآن حکیم نے کہا کہ ظالم اور طاغوتی قوتوں کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ جھوٹ کو فروغ دیتے ہیں، سچائی کو قبول نہیں کرتے، اور اگر سچ آ بھی جائے تو اس کو بھی جھٹلا دیتے ہیں۔ ان کے اعداد و شمار جھوٹے، ان کا سیاسی نظام جھوٹا، ان کے معاشی اور اقتصادی امور جھوٹ پر مبنی ہیں۔ آج دنیا میں سرمایہ داری نظام کی اساسیات جھوٹ پر ہے۔ ابھی آپ نے پچھلے دنوں پڑھا ہوگا اخبارات میں کہ برطانیہ کے بینکنگ سسٹم میں شرح سود کے تعین کے لیے ایک ضابطہ تھا جو اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ بینکوں کے درمیان جو باہمی لین دین ہے وہ کس شرح سود پر ہوگا۔
ابھی پچھلے دنوں اس کی تحقیقاتی رپورٹ چھپی کہ پچھلے تقریباً 50-60-100 سالوں سے جھوٹ بولا جا رہا ہے، جو حقیقت میں ان کے درمیان شرح سود تھی اس کے علی الرغم سراسر جھوٹ کی بنیاد پر شرح سود کا کاغذوں میں اظہار کیا جا رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں برطانوی عوام کو لوٹا جاتا رہا۔ تو تمام اعداد و شمار جھوٹ پر مبنی ہے۔ آج سرمایہ داری نظام میں جتنے سروے، جتنے اعداد و شمار جاری کیے جاتے ہیں، ان کا حقائق سے کوئی تعلق نہیں۔ طاغوتی نظام کی خصوصیت قرآن نے یہی بیان کی ہے کہ جو خود بھی جھوٹ بولتے ہیں اور اگر سچائی کی بات آ بھی جائے تو اسے جھٹلا دیتے ہیں۔ اور قرآن نے کہا کہ جو آدمی، جو معاشرہ، جو قوم جھوٹ کی اساس پر اپنے معاشرے کو تشکیل کرتی ہے، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رأس کل خطیۃ الکذوب، تمام گناہوں کی جڑ جھوٹ ہے۔ جھوٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو بھی دھوکہ دیتے ہیں، افراد اور سوسائٹی کو بھی دھوکہ دیتے ہیں۔ انسانی سماج نام ہے سماجی معاہدات کا، ایک دوسرے کے ساتھ لین دین معاملات طے کرنے کا۔ جتنے معاہدات ہیں اگر وہ حقائق کی بنیاد پر ہوں، سچائی کی بنیاد پر ہوں، تو وہ معاہدات انسانیت کے لیے فائدہ مند ہیں۔ اور اگر معاملات میں ایک فریق دوسرے فریق سے جھوٹ بولے، چھپا لے، معاہدے میں جو بات ظاہر کی جائے وہ کچھ اور ہو اور حقیقت اس کے علاوہ ہو، تو ہر ایسا جھوٹا معاہدہ زیادہ دیر نہیں چل سکتا۔ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں۔ آج دنیا بھر کی پوری معیشت اور خاص طور پر سرمایہ داری نظام تباہی کے دہانے پر کیوں کھڑا ہے؟ کہ اس کی بنیاد ہی جھوٹ پر ہے۔ آدم سے لے کر 1885 تک دنیا میں اشیاء کے لین دین کے لیے زر کا معیار سونا اور چاندی تھا، اور آپ نے جب اس کی جگہ پر کاغذ کے کرنسی جاری کر کے جھوٹ کی بنیاد رکھ دی کہ جتنے اثاثہ جات یا وسائل ہیں اس سے کئی زیادہ تعداد میں آپ حکومتی طاقت کے تحت کرنسی جاری کر سکتے ہیں۔ 1944 میں اس کو باقاعدہ قانونی شکل دے دی کہ یہ کاغذ کی کرنسی ہی معیار ہے، اور اس میں بھی امریکی ڈالر جو ہے وہ ریزرو کرنسی ہے۔ اور 1971 میں سونے کا جو رہا سا تعلق کاغذ کی کرنسی سے تھا وہ بھی ختم کر دیا۔ آج اس امریکی ڈالر کی ریزرو کرنسی ہونے کے نتیجے میں ڈالر بحران کا شکار ہے، تو پوری دنیا کو معاشی طور پر بھونچال آیا ہوا ہے، سوائے ان ممالک کے جنہوں نے اپنی کرنسی کو ڈالر کے ساتھ اٹیچمنٹ جس نے نہیں کی ہوئی تھی۔ تو جھوٹ کی اساس پر پوری اکانومی، جھوٹ کی اساس پر سیاست، اور جھوٹ کی اساس پر پوری صحافت، پروپیگنڈا، جھوٹ کی اساس پر عدالت، جھوٹ کی اساس پر تہذیب و کلچر۔ تو جس سوسائٹی میں جھوٹ بنیاد ہو وہ کبھی انسانیت کے لیے مفید نہیں ہو سکتی۔ قرآن نے کہا من اظلم ممن کذب علی اللہ، کون زیادہ ظالم ہے اس سے جو جھوٹ بولتا ہے یا اللہ پر جھوٹ بولنے کی بات کرے، اور وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ، اس کے پاس سچائی آ جائے اور وہ سچائی کا انکار کرے۔ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ، کیا ایسے لوگوں کے لیے جہنم ٹھکانہ نہیں ہوگا؟ دنیا بھی جہنم بنے گی، دنیا کی سیاست اور معیشت بھی تباہی اور بربادی سے دوچار ہوگی، اور آخرت کا جہنم تو تیار ہے ہی ان کے لیے۔ قرآن نے کہا یہ تو طاغوتی جماعتوں کی خصوصیت ہے، رویہ ہے۔ والذی جاء بالصدق
وصدق به اولئک هم المتقون۔ جو لوگ سچی بات بیان کرتے ہیں، خواہ کتنی ہی کڑوی کیوں نہ ہو، اپنے ہی خلاف کیوں نہ ہو، لیکن جو حقیقت ہے سوسائٹی کی، معاشی حقائق درست بیان کرتے ہیں، سیاسی ذمہ داریوں کو سچائی کی بنیاد پر پورا کرتے ہیں، سماجی معاہدات سچائی کی اساس پر قائم کرتے ہیں، والذی جاء بالصدق، اور وصدق بہ، اور اگر سچ آئے تو اس سچ کو قبول کرتے ہیں، اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ کسی اور نے سچ بولا ہے، آپ کا مخالف ہی کیوں نہ سچی بات آپ کے سامنے بیان کرے تو اسے وہ قبول کر لیتے ہیں، کیونکہ وہ حقائق پر مبنی ہے۔ قرآن کہتا ہے اولئک هم المتقون، وہی لوگ متقی ہیں، پرہیزگار ہیں۔ تقویٰ کا معیار بھی بتلا دیا کہ تقویٰ جسے متقی ہونا کہا جاتا ہے، اس کے لیے سب سے بہترین بڑا کڑا معیار یہ ہے کہ وہ گرد و پیش کے تمام حقائق میں سچ بولے اور سچ ہی کو قبول کرے۔ جو جھوٹ کو قبول کر لیتا ہے وہ متقی نہیں ہے۔ جو اس سرمایہ داری نظام کو قبول کر لیتا ہے وہ خواہ کتنی تسبیحاں پڑھتا ہو، نمازیں پڑھتا ہو، روزے رکھتا ہو، قرآن کا حافظ ہو، مفتی ہو، شیخ الاسلام ہو، سمجھ لو متقی نہیں ہے۔ قرآن نے معیار بنا دیا اولئک هم المتقون، یہ حصر ہے کہ متقی صرف وہی ہے جو سچ بولے اور سچ کے نظام کو قبول کرے۔ جو جھوٹے اعداد و شمار کو قبول کر لیتا ہے، جھوٹے نظام کو مان لیتا ہے، جھوٹ کو تسلیم کر لیتا ہے، سرمایہ داری نظام کے تمام اثرات کو قبول کر لیتا ہے، وہ متقی نہیں۔ اولئک هم المتقون، ان کے لیے قرآن حکیم نے کہا یہ لوگ محسن ہیں۔ احسان کی کیفیت کا مطلب بھی بتلا دیا، اسی لیے صوفیاء کرام نے احسان بمعنی تصوف، صوفیاء کرام نے تصوف کی تعلیم و تربیت میں سب سے اونچا مقام جسے قرار دیا ہے وہ مقام صدق۔ صوفیاء کے ہاں تو اور کڑا معیار۔ دیکھو، ایک سچ بولنے کی حالت ہوتی ہے اور ایک سچ بولنے کا مقام ہوتا ہے۔ حالت اور مقام میں فرق یہ ہے کہ آدمی نے ایک وقت سچ بول لیا اور دوسرا کوئی معاملہ یا واقعہ پیش آیا تو وہاں آپ نے پھر جھوٹ بول دیا، پھر تیسری دفعہ کوئی اور معاملہ پیش آیا، آپ نے اس حالت میں کیا سچ بول دیا۔ تو یہ تو ایک وقتی بات ہے کہ یعنی اگر آپ کو اچھا لگا تو آپ نے سچ کو قبول کر لیا، اور اگر اچھا نہیں لگ رہا تو آپ نے جھوٹ کو قبول کر لیا۔ یہ سچ کی حالت ہے، ایک حالت ہے، ایک کیفیت ہے۔ اور ایک کہلاتا مقام، کہ ہر حالت میں سچ ہی بولنا، سچ کو ہی قبول کرنا، خواہ مصیبت آ جائے، تنگی آ جائے، تکلیف آئے، خواہش کے خلاف ہو، کتنی ہی آپ کے خلاف ماحول بنا ہوا ہو کتنا ہی، اس کے باوجود سچ ہی پر قائم رہنا مقام کہلاتا ہے۔ تو یہ مقام صدق جب تک نہیں ہے تو متقی نہیں ہے، محسن نہیں ہے۔ چاہے وہ جتنا مرضی خلافتوں کے دعوے کرے کہ مجھے فلاں پیر سے بھی خلافت ہے، فلاں سے بھی خلافت ہے، صفت احسان کے لیے شرط ہے کہ اس کے اندر وہ صدق مقام کے درجے پر ہو، کہ وہ کبھی جھوٹ کو قبول کرے ہی نہ جھوٹ بولے نہ جھوٹ کو قبول کرے، سچ بولے اور سچائی کو قبول کرے۔ ذالک جزاء المحسنین۔ تو قرآن حکیم نے پہلے معیار متعین کر دیا، جھوٹ اور سچ۔ تو زمرۃ الظالمین یا کافرین کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ جھوٹ کی اساس پر پوری سوسائٹی کی تشکیل کرتے ہیں، اور زمرۃ المتقین کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ سچائی پر اپنے معاشرے کا نظام قائم کرتے ہیں۔ قرآن حکیم نے اس پر دلائل دیے ہیں اور یہ بات واضح کی ہے کہ جو قرآن حکیم پیغام لایا ہے اور جو لوگ اس ہدایت کو قبول کرتے ہیں وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے، اور جو اس کو قبول نہیں کرتے ان کے لیے سزا ہے۔ قرآن حکیم نے اس کا سزا کا ذکر کیا ہے۔ انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق،
ہم نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر یہ قرآن نازل کیا ہے حق کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، اس میں سب باتیں حق ہیں۔ حق ایسی ثابت شدہ چیز کو کہتے ہیں کہ جس کے ثبوت کے لیے کسی دلیل بیان کرنے کی ضرورت نہ ہو، نہ اس کے ثبوت میں کوئی شک ہو۔ سورج نکلا ہوا ہے، سورج کے نکلنے پر دلیل دینے کی ضرورت ہے؟ اندھا جس کو نظر نہیں آتا اس کو تو شاید بتانا پڑے، لیکن دیکھنے والے کو پتا ہے کہ سورج نکلا ہوا ہے۔ اب سورج حق دن میں، تو ایسے ہی قرآن نازل ہوا ہے، یہ حق لے کر آیا ہے، یہ بالکل کھری کھری باتیں کرتا ہے، کوئی اس کے اندر ملاوٹ، کسی قسم کا اس میں شک و شبے کی بات نہیں۔ ہم نے یہ آپ پر حق نازل کیا، فمن اہتدی لنفسہ، جو اس حق سے رہنمائی لے گا اس کا فائدہ اسی کو ہوگا، اور ومن ضل فانما یضل علیہا، اور جو گمراہ ہوا جس نے اس سے ہدایت نہیں لی تو اس کی گمراہی کی سزا بھی اسے ہی ہے۔ وما انت علیہم بوکیل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان پر کوئی وکیل بنا کر نہیں بھیجے گئے، آپ کا کام ہے پیغام پہنچا دینا، جھوٹ اور سچ میں عقل و شعور کی بنیاد پر ان کے سامنے اس کی حقیقت واضح کر دینا، جس کا جی چاہتا ہے مانے، جس کا جی چاہتا نہیں مانے۔ وما انت علیہم بوکیل، آپ ان پر وکیل بنا کر نہیں بھیجے گئے، آپ نے ایک حق بات بیان کر دی، اور ہمیشہ اونچی سوچ رکھنے والے لوگ حقائق کا تجزیہ انسانیت کے سامنے رکھتے ہیں۔ اب جس کی سمجھ میں آئے وہ قبول کر لے، اور قبول کر کے اپنا ہی فائدہ اٹھائے، جو اس کو سنے اور سمجھے اس پر عمل کرے۔ آپ کا کام صحیح اور کھری بات بیان کر دینا ہے۔ قرآن حکیم نے پھر غور و فکر کی دعوت دی ہے کہ یہ اللہ کی آیات ہیں، ان میں غور و فکر کریں۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بڑی نشانیاں ہیں ایسی قوم کے لیے جو اس میں غور و فکر کرتی ہے۔ قرآن حکیم نے پھر اللہ کی وحدانیت کے دلائل دیے، اور پھر فرمایا ہے کہ اگر یہ سارے کے سارے ظالم مل کر بھی وہ تمام چیزیں جو زمین میں ہیں اللہ کو فدیہ دے کر اس عذاب سے بچنا چاہیں جو ظلم و ستم کی بنیاد پر انہوں نے قائم کیا ہوا ہے، تو نہیں بچ سکتے۔ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ، زمین میں جتنے وسائل اور خزانے ہیں یہ بھی، اور اس کے برابر اور بھی شامل کر لو ساتھ، یہ سب دے کر اللہ سے اس کے عذاب کی ذلت اور رسوائی سے بچنا چاہیں گے تو نہیں بچ سکتے۔ قیامت کے دن وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، قرآن نے یہاں انسانی رویوں کا تجزیہ بھی کیا ہے۔ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، یہ انسان عجیب ہے، جب کسی مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے، تکلیف اور اذیت میں ہوتا ہے، تو اللہ کہتے ہیں ہمیں پکارتا ہے، دعانا، اے اللہ یہ مصیبت دور کر دے، وہ دور کر دے، وہ مشکل دور کر دے۔ جب پریشانی میں پھنس جاتا ہے تو دعانا، ہمیں پکارتا ہے۔ ثم اذا خولناہ نعمۃ منا، ہم اس کی مصیبت دور کر کے اس کو کچھ دے دیں، کوئی نعمت اس پر نازل کرے، تو بڑے تکبر سے کہتا ہے انما اوتیتہ علی علم، یہ تو میرے علم کی کاراگری ہے، میں نے فلانا کرتب دکھایا تھا، فلانی حکمت اپنائی تھی، فلانا گر استعمال کیا تھا، اس لیے یہ فلانی نعمت مجھے مل گئی۔ تکبر کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے بل ہی فتنۃ، یہی آزمائش، ولکن اکثرہم لا یعلمون، ان کی اکثریت جانتی نہیں ہے، علم نہیں رکھتی، بات کو سوچتی اور سمجھتی نہیں۔ قرآن حکیم نے دعوت کا اسلوب اپناتے ہوئے انسانوں سے یہ بات بھی کہی، قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے وہ بندے جنہوں نے اب تک
ظلم کے نظام کو قبول کیا، زیادتی کی، اسراف کیا، گناہ کیے، جرائم کیے، غلط نظام کے اعلی کار رہے، اور اب وہ توبہ کرنا چاہتے ہیں، ارادہ کرنا چاہتے ہیں کہ اس غلط نظام سے نجات حاصل کریں، تو لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اس بات کو اب اپنے دل سے نہ لگا لیں کہ ہماری پہلی زندگی بڑی خراب گزری۔ اگر آدمی پرانی باتیں سوچتا رہے تو آگے کیسے بڑھے گا؟ تو آگے بڑھنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ پیچھے کی توبہ کرو اور سمجھ لو کہ اللہ نے معاف کر دیا۔ اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اب تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ انیبوا الی ربکم، اپنے رب کی طرف رجوع کرو، اور واسلموا لہ، اور اس کے احکامات اور پیغامات کے سامنے سرنڈر ہو جاؤ، فرما برداری اختیار کرو۔ من قبل ان یاتیکم العذاب، اللہ کے تم پر عذاب آنے سے پہلے پہلے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، توبہ کر سکتے ہو۔ اس ظلم اور زیادتی، طاغوت کی نظام سے، کفر کے نظام سے توبہ کرنے کا دروازہ ہے۔ ثم لا تنصرون، لیکن یاد رکھو اگر عذاب آنے کے بعد تم نے توبہ کی بات کی تو پھر کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ قرآن حکیم نے پھر اس وقت جو حسرت ہوگی اس کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ قرآن حکیم نے مزید دلائل دیتے ہوئے کہا، قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے، افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، کیا اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت اور غلامی کروں میں؟ اس بات کا تم مجھے حکم دیتے ہو اے جاہل لوگو۔ اللہ جس نے یہ سچائی کی کتاب نازل کی، صحیح احکامات اور فرامین دیے، انسانیت کی کامیابی کا مکمل نظام و پروگرام دیا، اس اللہ کو چھوڑ کر میں کسی اور خدا کی طرف جاؤں؟ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کی طرف بھی یہ قرآن وحی کیا گیا، اور وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے لوگوں کی طرف، انبیاء پر بھی یہ کتاب آئی ہے۔ یاد رکھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وارننگ دی گئی ہے کہ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے بھی سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تو باقی کیا حیثیت ہے لوگوں کی؟ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِنَ الشَّاكِرِينَ، اللہ ہی کی عبادت کریں آپ اور اسی کا شکریہ ادا کریں۔ مَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، انہوں نے اللہ کی جتنی قدر کرنی چاہیے تھی اتنی قدر نہیں کی۔ اللہ کا جو مرتبہ اور منزلت، بلند و بالا مقام ہے، اس کے احکامات اور فرامین کی جو اہمیت ہے، اس کی جتنی قدر کرنی چاہیے تھی انہوں نے نہیں کی۔ ذرا غور کرو کہ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن جب اللہ اس پوری زمین کو لپیٹ کر اپنے ایک ہاتھ پہ رکھ لے گا، اور وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ، اور یہ تمام آسمان لپیٹ کر اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑ لے گا۔ اس دن کو دیکھو، تمہاری اس آسمان و زمین کی اللہ کے مقابلے میں حیثیت کیا ہے؟ یہ ساری زمین جس پر تم اتراتے پھرتے ہو، یہ اللہ لپیٹ کر ہتھیلی پر رکھ لے، یہ تمہاری گیند، اور یہ تمام آسمان یہ دوسرے ہاتھ پر ہوں گے۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، وہ بہت ہی پاک اور بزرگ تر ذات ہے، اور بہت ہی بالا اور بلند تر ہے اس سے جو تم اس کے مقابلے پہ لوگوں کو شریک ٹھہراتے ہو اللہ کا۔ یاد رکھو، نفخ فی الصور فصعق من فی السماوات ومن فی الارض، جب اس کرۂ ارض پر سور پھونکا جائے گا تو جو بھی مخلوق اس آسمان اور زمین پر ہے سب بے ہوش ہو جائے گا، انہیں اپنی ہوش نہیں رہے گی۔ فصعق الا من شاء اللہ، جس کو اللہ چاہے ہوش دے، باقی تمام کے تمام بے ہوش ہو جائے۔ اور ثم نفخ فیہ اخری، اور جب دوسری دفعہ سور پھونکا جائے گا
تو فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، تو سب کے سب ایک دم ایک آواز پر اٹھ کھڑے ہوں گے۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، اور زمین اپنے رب کے نور سے منور ہو گئی۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، کتاب رکھ دی جائے گی۔ وَجِیءَ بِالنَّبِیِّینَ وَالشُّہَدَاء، تمام انبیاء کو بھی جمع کر لیا جائے گا، حاضر کر لیا جائے گا میدان حشر میں، تمام لوگوں کے نامہ اعمال بھی آ جائیں گے۔ وَقُضِیَ بَیْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، حق کے ساتھ فیصلہ ہوگا، کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ اور پھر کیا ہوگا؟ وَوُفِّیَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ، ہر انسان نے اپنی زندگی میں جو بھی عمل کیا ہوگا، چھوٹا یا بڑا، پورا کا پورا اس کے عمل کا مکمل بدلہ دیا جائے گا۔ وَأَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ، اللہ اچھی طرح جانتا ہے کہ لوگوں نے کیا اعمال کیے ہیں، ان کی پوری ویڈیو اور آڈیو ریکارڈنگ اس کے پاس موجود ہے، ایک ایک لمحے کی، ایک ایک وقت کی۔ هُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ۔ اب سورت ختم ہو رہی ہے تو قرآن نے جو زمرۃ الکافرین ہے ان کا نتیجہ کیا نکلے گا حشر کے میدان کے بعد، جن کے اعمال ظالمانہ ہوں گے ان کی سزا کیا ہوگی، اور جن کے اعمال متقی والے ہوں گے ان کے لیے انعام کیا ہوگا۔ تو قرآن حکیم نے کہا وَسِیقَ الَّذِینَ کَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا، کافروں اور ظالموں کو گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جایا جائے گا۔ إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا، ان کی پارٹیاں، جتنی جہنم والی پارٹیاں ہیں، تمام مجرموں کو گھسیٹ کر، چلا کر، ہانک کر پہنچایا جائے گا جہنم کے دروازے پر۔ حتیٰ اذا جاؤہا، لا کر جب جہنم کے دروازے پر کھڑا کر دیا جائے گا، جیسے بھیڑ بکریوں کو کسی جگہ پہ بند کرنا ہو تو انہیں چلا کر، ہانک کر، لا کر دروازے پہ کھڑا کر دیتے۔ فتحت ابوابها، دروازے کھولے جائیں گے جہنم کے۔ اور وقال لهم خزنتها، جہنم کے چوکیدار پوچھیں گے الم یاتکم رسل منکم، کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے پیغام لے کر؟ یتلون علیکم آیات ربکم، تمہارے رب کی آیات پڑھ پڑھ کر سناتے تھے۔ وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، تمہیں ڈراتے تھے آج کے اس دن سے۔ تو سب یہ جہنمی کہیں گے بلا ولکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، آئے تو تھے لیکن کیا کریں، جو ظلم اور بددیانتی کی سزا تھی وہ ہم پر اب لازم ٹھہر گئی۔ حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، کہا جائے گا ادخلوا ابواب جہنم، داخل کر دو ان کو جہنم کے دروازوں میں، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ فبئس مثوى المتکبرین، بڑے بڑے متکبروں اور ظالموں کے لیے یہ بہت ہی بدترین ٹھکانہ ہے جہنم۔ اسی طرح وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، متقی لوگوں کو بھی چلا کر جنت کے دروازے پر لے جایا جائے گا۔ حتی اذا جاؤها وفتحت ابوابها، جب کسی کا استقبال کرنا مطلوب ہوتا ہے تو استقبال جس کا کیا جاتا ہے اس کے آنے سے پہلے دروازے کھلے ہوتے ہیں، گیٹ کھلے ہوئے ہیں، استقبالیہ ٹیمیں پہلے سے کیا ہے موجود ہیں۔ اس لیے قرآن نے کہا ان کے آنے سے پہلے ہی وفتحت ابوابها، جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ اور جیسے ہی وہ دروازوں میں داخل ہوں گے تو جنت کی جو استقبالیہ ٹیم ہے وہ کہے گی سلام علیکم طبتم، تم پر سلامتی اور امن ہو اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہارے لیے انعامات ہوں، فادخلوها خالدین۔ اور یہ جنت میں داخل ہونے والے کہیں گے الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ، سب تعریفیں اسی اللہ کی ہیں جس نے اپنا وعدہ سچا کر دیا۔ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، ہمیں جنت کی ایسی سرزمین کا وارث بنا دیا کہ ہم جہاں چاہیں مرضی رہیں، حیث نشاء فنعم اجر العاملین۔ قرآن نے کہا یہی نہیں وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ، آپ اس وقت فرشتوں کو دیکھیں گے کہ وہ اللہ کے عرش کے چاروں طرف
عرش کو اٹھائے ہوئے ہوں گے، یسبحون بحمد ربہم، اپنے رب کی حمد و تسبیح میں مشغول ہوں گے، اور وقضی بینہم بالحق، اور حق کے ساتھ انسانوں کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا، اور وقیل الحمد للہ رب العالمین، اور کہا جائے گا سب تعریفیں اسی اللہ کی ہیں جو رب العالمین۔ تو اس صورت میں قرآن حکیم نے دو بنیادی باتیں، ایک طاغوت سے اجتناب اور ایک اللہ کے ساتھ تعلق، خدا پرستی اور انسان دوستی، اور انسانیت دوستی کے لیے، انسانی سوسائٹی کی تشکیل کے لیے جو معیار قرار دیا وہ سچائی ہے، سچائی کا نظام، اور اس کے متصادم نظام وہ جھوٹ پر مبنی، اور جھوٹ کی برائی اور اس کے ظلم کو قرآن حکیم نے واضح کیا۔ سورۃ المومن اگلی سورت ہے، اور یہاں سے حوامیم سبع، 7 ایسی صورتیں شروع ہو رہی ہیں جن کے آغاز میں حامیم حروف مقطعات ہیں، اس لیے ان صورتوں کو حوامیم سبع کہا جاتا ہے۔ ایسی 7 صورتیں جن کے آغاز میں حامیم، اور جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ یہ ان صورتوں کے نام ہیں، حامیم ان صورتوں کے اسما ہیں۔ ہر نام اپنے مسمى کی حقیقت و ماہیت بیان کرتا ہے، ہر عنوان اپنے معنون کی حقیقت کی نشاندہی کرتا ہے۔ تو یہ صورتیں جن کے آغاز میں حامیم ہیں، یہ بھی اپنے معنی اور مفہوم پر دلالت کرتی ہیں۔ امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے حامیم کا معنی اور مفہوم الفوز الکبیر اور الخیر الکثیر میں بیان کیا ہے۔ ہا اللہ کا وہ غیب جو انتہائی چمکدار اور روشن، میم یہ عالم مادی فرسودہ نظاموں کو توڑ کر اللہ کا وہ غیب چمکدار نورانی نظام اس دنیا پہ غالب ہوا۔ فوز الکبیر میں شاہ صاحب نے اس کی تعریف کی ہے، اجمال نورانی متشعشع، ایک ایسا اجمال جو نورانی شکل لیے ہوئے ہے اور چمکدار ہے، شعائیں جس سے نکل رہی ہیں، اور اس نے دنیا میں آ کر دنیا کے ان مادی نظاموں کو توڑ کر نیا نظام قائم کیا۔ اور الخیر الکثیر میں شاہ صاحب نے کہا کہ غیب سے نازل ہونے والا وہ حق جس نے آ کر یہاں کے باطل نظاموں کو توڑا، قامعا لہ وفاقا لنظامہم، کہ وہ ان باطل نظاموں کا قلع کما کرتا ہے اور ان کے فرسودہ نظاموں کو توڑتا ہے۔ فک کل نظام جو شاہ صاحب کی اصطلاح ہے، شاہ صاحب نے اسی حامیم کے ترجمے اور مفہوم سے نکالی کہ حامیم ہی کا مطلب اللہ کا وہ غیبی چمکدار نور ہے جو دنیا میں آ کر یہاں کے فرسودہ نظاموں کو توڑتا ہے اور اپنا نظام قائم کرتا ہے۔ 7 صورتوں میں بڑی بہترین ترتیب کے ساتھ قرآن حکیم نے اپنے قومی اور بین الاقوامی نظام اور غلبے کا اظہار کیا ہے۔ مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ 7 صورتیں ایک ترتیب کے ساتھ دنیا میں دین حق کے غلبے کا قومی اور بین الاقوامی انقلاب اور اس کے اساسی امور کی نشاندہی کرتی ہے۔ اس کا تعلق سیاست سے ہو، اس کا تعلق معیشت سے ہو، اس کا تعلق سوسائٹی کی سماجی تشکیل سے ہو، یہ 7 صورتیں بالترتیب ایک نتیجہ پیدا کرتی ہیں۔ امام شاہ ولی اللہ دہلوی کے فلسفی کی روشنی میں مولانا سندھی نے کہا، جیسا کہ ابھی پیچھے گزرا سورت فاطر اور اس سے پہلے سورت سبا میں، کہ اس کائنات کے عالمی نظام میں عرش الہی کے نیچے ملائے اعلیٰ ہے۔ ملائے اعلیٰ کا تذکرہ پھر سورت صافات اور صاد میں کل گزر چکا۔ وہاں میں نے اس کی حقیقت بیان کی تھی کہ وہ ایک ایسا مقام ہے
جہاں کائنات کو کنٹرول کرنے والے تمام فرشتے اولو العزم مقرب اور وہ انبیاء علیہم السلام جو اس دنیا سے اپنی عظیم الشان جدوجہد مکمل کر کے ملائے اعلیٰ میں پہنچ چکے ہیں، ان کی ارواح، ان کے اجتماع کے ذریعے سے کائنات کا یہ نظام کنٹرول ہوتا ہے۔ تو مولانا سندھی یہ کہتے ہیں کہ ملائے اعلیٰ میں جو پیغام اللہ کی طرف سے آتا ہے سب سے پہلے، وہاں اس کی اپنی کوئی زبان نہیں ہوتی، وہاں اشارات ہوتے ہیں، یعنی وہاں معانی مرموزہ مولانا سندھی نے اصطلاح استعمال کی ہے، ایسے معانی جو رمز و اشارے کی زبان میں جس پر نازل ہوتے ہیں اس کو اپنی حقیقت کی وضاحت کرتے ہیں۔ تو اس سورۃ المومن میں ان معانی مرموزہ جو ملائے اعلیٰ میں یا بلند و بالا مقام میں حضرت القدس میں موجود ہیں، ان کی حقیقت کی نشاندہی اس سورۃ مبارکہ میں کی گئی۔ اور دنیا میں یہ معانی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عربی زبان کا لباس پہن کر آئے، جو دراصل اس قوم کی تعلیم و تربیت کے لیے ضروری ہے۔ تعلیم و تربیت کی اساس پر تنظیم سازی کا عمل، اس کا تذکرہ اس کے بعد والی جو سورت حامیم السجدہ آ رہی ہے اس میں، اور پھر اس تنظیم کے اس نظریے کی اساس پر سیاسی نظام کی تشکیل اس کے بعد والی سورت جس کا نام سورۃ الشورى ہے، اور معاشی نظام کی تشکیل کی بات سورۃ زخرف، اور اس کے قومی انقلاب کا تذکرہ دخان اور جاسیہ میں، اور احقاف میں اور جاسیہ کے آخری رکوع میں قرآن حکیم نے اپنے بین الاقوامی انقلاب کی نشاندہی کر دی۔ تو ایک ترتیب کے ساتھ ان 7 صورتوں میں نظریے کی تشکیل سے لے کر، نظریے کی تفہیم سے لے کر تنظیم، سیاسی نظام، معاشی سسٹم، قومی نظام اور بین الاقوامی نظام کی تشکیل کے امور ان 7 صورتوں میں ایک ترتیب سے بیان کر دی ہے۔ اس لیے یہ 7 صورتیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ مولانا سندھی نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی دراصل ان 7 صورتوں کو ایک خاص ترتیب کے ساتھ پڑھنے اور سمجھنے اور اس کے تناظر میں سیرت کا مطالعہ کرنے سے حقیقت کی وضاحت ہو جاتی ہے کہ یہ دراصل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور سیرت کے تناظر میں آپ نے کیسے اس نظریے کی دنیا میں آنے سے لے کر بین الاقوامی انقلاب تک امور کو سر انجام دینا ہے۔ یہ سب کی سب مکی صورتیں ہیں، اور ان مکی صورتوں میں یہ تمام امور قرآن حکیم نے واضح کر دی۔ تو سب سے پہلی صورت اس میں سورۃ المومن، اس کا نام مومن اس لیے ہے کہ اس سورۃ مبارکہ میں قرآن حکیم نے ایمان کی حقیقت، نظریے کی حقیقت، اور یہ نظریہ جس انسان میں آ جائے اس پر کیا اثر اور نتیجہ مرتب ہوتا ہے، اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے، قرآن حکیم نے اس کی وضاحت کی ہے۔ یعنی ملائے اعلیٰ یا حضرت القدس سے جو انسانیت کی ترقی، عدل و انصاف کا نظریہ، اللہ سے تعلق، خدا پرستی اور انسان دوستی کا نظریہ انسانی قلوب پر نازل ہوتا ہے، اور اس کے نتیجے میں وہ انسان رجل مومن بنتا ہے، تو اس پر کیا کیفیت ہوتی ہے، قرآن حکیم نے اس رجل مومن کی ایک تقریر یہاں تقریباً 1.5 رکوعوں میں بیان کی ہے۔ اس لیے اس سورت کا نام ہے سورۃ المومن، یعنی ایمان کی تعریف، اس کی حقیقت، اس کے اثرات و نتائج، یعنی کسی نظریے کو قبول کرنے کے جو اثرات و نتائج ہیں ان کو قرآن حکیم نے اس سورت مبارکہ میں زیر بحث لا کر اس کی نشاندہی کی ہے۔ اس لیے اس سورت کا نام سورۃ المومن۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، یہ کتاب اللہ کی جانب سے نازل ہوئی،
وہ اللہ جو العزیز العلیم، جو زبردست ہے، طاقتور ہے، اور العلیم ہے۔ چونکہ اس سورت کا تعلق نظریے کے علم اور فروغ سے ہے، علم و عقل کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ علم نہیں ہے تو دراصل آپ کوئی بھی نظریہ نہیں سیکھ سکتے۔ نظریہ انسان تبھی سیکھتا ہے جب اس پر علم کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ تو قرآن حکیم کا انداز و اسلوب یہ ہے کہ جس صورت میں جو بات آگے بیان کرنی ہو اسی کی بارے میں اللہ کے وصف اور صفت کو یا قرآن کے وصف کو اس کی پہلی آیت میں بیان کرتا ہے۔ حکمت کی بات کرنی ہو تو القرآن الحکیم، اور یہاں علم کی بات کی ہے تو العزیز العلیم۔ وہ اللہ جس نے یہ کتاب نازل کی ہے وہ علیم ہے، عزیز ہے، غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول، گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ ایک انسان جو اس قرآن کے نزول سے پہلے یا قرآن کے نظریے کی آگہی سے پہلے مثلاً گناہوں میں مبتلا تھا، وہ گناہوں سے توبہ کرنا چاہتا ہے، غلط نظریہ چھوڑنا چاہتا ہے، تو اللہ نے اپنا وصف بیان کر دیا، غافر الذنب، ان گناہوں کو معاف کرنے والا ہے جو توبہ کرے، وقابل التوب، اور اس کی توبہ کو قبول کرنے والا ہے، شدید العقاب ذی الطول، لیکن جو توبہ نہیں کرتے ان کے لیے سخت عذاب دینے والا ہے اور بڑی طاقت اور قدرت رکھتا ہے۔ اس کو ہلکا اور کمزور مت سمجھے کہ جو اس کے نظریے کو قبول نہیں کرتے تو وہ سمجھ لیں کہ شاید ہم بچ کر نکل جائیں گے، ایسا نہیں۔ لا الہ الا هو الیہ المصیر۔ ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا فلا یغررک تقلبهم فی البلاد۔ اللہ کی آیات میں آپ کے ساتھ جو لوگ جھگڑ رہے ہیں وہ لوگ ہیں جو حق کا انکار کرتے ہیں، مٹانے والے ہیں۔ لیکن اے نبی، آپ کو ان کا ایک شہر سے دوسرے شہر آنا جانا دھوکے میں مبتلا نہ کرے۔ مکے والوں کی حکومت کو دیکھ کر آپ کہیں مروب نہ ہو جائیں۔ یہ ایک قافلہ شام کی طرف لے جاتے ہیں، دوسرا قافلہ یمن کی طرف لے جاتے ہیں، ان کے تجارتی قافلے آتے ہیں، مال و دولت کی فراوانی ہو رہی ہے، اس کو دیکھ کر آپ کو دھوکہ نہ ہو۔ فلا یغررک تقلبهم فی البلاد۔ ان سے پہلے بھی بڑی طاقتور قومیں گزری ہیں، کذبت قبلہم قوم نوح والاحزاب من بعدہم، قوم نوح اور ان کے بعد بڑی پارٹیاں گزری ہیں۔ ہمت کل امت، ہر ایک جماعت نے اپنے رسول کو پکڑنے، سزا دینے اور باطل بنیادوں پر جھگڑا کرنے کی بات کی، لیدھزوا بہ الحق، تاکہ وہ حق کو دھکیل سکیں، لیکن فاخذتہم، میں نے انہیں پکڑ لیا۔ میرا عذاب اور عقاب کیسا تھا؟ قرآن حکیم کہتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ لوگ جھگڑ رہے ہیں، اگر یہ نہیں مانتے تو میری گرفت میں آ جائیں گے۔ قرآن حکیم نے اس کے مقابلے میں یہاں فرشتوں کا ذکر کیا، الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا۔ وہ فرشتے جو عرش اٹھائے ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ، اور ومن حولہ، اور اس عرش کے جو ارد گرد تمام فرشتے، ان کا بنیادی کام کیا ہے؟ یہ ملائے اعلیٰ کی حقیقت اور تعریف قرآن بیان کر رہا ہے۔ امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے ملائے اعلیٰ اور حضرت القدس کو سمجھانے کے لیے جو باب حجت اللہ البالغہ میں قائم کیا ہے، اس کا آغاز اسی آیت مبارکہ سے کیا ہے، الذین یحملون العرش ومن حولہ، جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے اور جو اس کے ارد گرد ہے، یسبحون بحمد ربہم، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ فرشتے وہ اپنے رب کی تسبیح و تحمید بیان کرتے ہیں، وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اور ایک بہت اہم کام ان فرشتوں کا قرآن نے بیان کیا ہے، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ مسلمانوں کے لیے مغفرت کی دعا مانگتے ہیں۔ یہ فرشتوں کا کام کہ وہ انسانیت میں سے جو لوگ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے، توبہ کرنے والے ہیں،
فرشتے بھی ان کی مغفرت کی دعا مانگتے ہیں۔ اور پھر یہی نہیں، ان فرشتوں کی دعا یہ بھی ہوتی ہے، ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما، اے پروردگار ہر چیز پر اپنی رحمت اور اپنا علم وسیع کر دے۔ علم کو فروغ دینے کی دعا بھی مانگتے ہیں، اور علم کی اساس پر جو بہترین نظام وجود میں آتا ہے، جو انسانیت کے لیے رحمت کا باعث، اس کی دعا بھی کرتے ہیں۔ اب ترقی یافتہ انسان وہ ہے کہ جو ان فرشتوں کی دعا کے تناظر میں وہ بھی انسانیت کے لیے ایسی ہی دعا مانگے، اور دعا مانگنے کا مطلب ان کے لیے جدوجہد اور کوشش کرے۔ امام شاہ ولی اللہ نے اسی سے استدلال کیا ہے کہ ملأ اعلیٰ کا بنیادی کام تمام انسانیت کے لیے بلکہ تمام چیزوں کے لیے، قرآن نے کہا کل شیء، ہر شے جو اس کائنات کے اندر ہے، اس کی فلاح و بہبود، اس کی ترقی اس کے پیش نظر ہوتی ہے۔ ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما، کہ ایسا سسٹم وجود میں آئے جو تمام انسانیت کے لیے رحمت اور شفقت کا باعث، اور ایسا علم ہو جو ان کے پورے سسٹم کو ترقی دینے کا باعث بنے، رحمتا وعلما۔ اور پھر یہ بھی دعا مانگتے ہیں فرشتے، فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقہم عذاب الجحیم، جو لوگ توبہ کریں اے اللہ ان کی توبہ قبول کر لے، اور وہ لوگ جو تیرے راستے کی اتباع کریں اور ان کو جہنم کے عذاب سے بچا، وقہم عذاب الجحیم، وہ جہنم کے عذاب سے بچانے کی دعا مانگتے ہیں۔ یہی وہ آیت ہے جس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے تینوں عشروں کے بارے میں جو پیشین گوئی کی ہے، اس کی اساس یہی آیت ہے۔ یہاں قرآن حکیم نے تین باتیں ترتیب کے ساتھ بیان کی ہیں، رحمتاً و علماً، اور اس کے بعد کہا فاغفر للذین تابوا، اور اس کے بعد کہا وقہم عذاب الجحیم۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رمضان المبارک کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت، اور تیسرا عشرہ جہنم سے چھٹکارا۔ یہ تینوں دعائیں دراصل فرشتوں کی ہیں۔ قرآن نے ذکر کیا کہ ملأ اعلیٰ کے فرشتے ان تینوں دعاؤں کے لیے کام کرتے ہیں، اور انبیاء اور ان کے تمام متبعین دراصل فرشتوں ہی کی دعا کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے ہیں۔ اور یاد رکھو، یہ فرشتوں کی دعا پاکستانیوں کی دعا کی طرح نہیں ہے کہ کام وام کچھ نہ کیا جائے، بس ویسے ہی جھولی پھیلا کے دعائیں مانگتے رہو، یا آج کل کے نام نہاد مسلمانوں کی طرح بھی نہیں ہے کہ حلق سے اوپر اوپر دعا ہے اور اس دعا یا پکار کو ہی ہم سمجھتے ہیں کہ کافی ہے۔ دعا کے لوازمات میں سے یہ بات ہے کہ جو دعا آپ مانگ رہے ہیں، پہلے اس دعا کو عمل میں لانے کی جتنی سکت آپ کے اندر ہے، جتنے دنیا میں اسباب آپ کے پاس ہیں، ان کو منظم کر کے بروئے عمل لانا، پہلے ان پر عمل کرنا، اور جہاں آپ کی طاقت ختم ہو جائے، اس سے آگے انسان کی استطاعت نہیں ہے، تو وہاں اللہ سے دعا مانگنا کہ یا اللہ جتنی میری طاقت تھی وہ تو میں نے کر دی، آگے اب تو اس کے اندر برکت پیدا کر اور اس کے اندر ترقی اور کامیابی دے۔ دعا کے لوازمات میں سے اب لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو جی حضور نے دعا مانگی تھی بدر کے میدان میں کہ اے اللہ اگر یہ جماعت شکست کھا گئی تو قیامت تک تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، تو دعا قبول ہوگی۔ لیکن پتہ ہے کہ اس دعا کے مانگنے سے پہلے جو شرط حضور نے پوری کی وہ کتنی سخت تھی۔ مکہ مکرمہ 13 سالہ دور مشکلات اور مشقتوں بھرا، جس میں حضور نے وہ 313 تیار کیے، جتنی حضور کے بس میں بات تھی، ایک ایک فرد پر محنت کر کے، نظریہ دے کر، جماعت تیار کر کے، ہاں جی ان کے اندر انقلابی سوچ اور پیغام بھر کے منظم جماعت 313 کی تیار کی۔ اور جب وہ پوری جماعت تیار ہو کر بدر کے مقام پہ دشمن کے مقابلے پہ آئی
تو جتنا حضور کہتے ہیں میری بس کی بات تھی، میں نے تو یہ جماعت لا کر کھڑی کر دیا۔ اب اگر یہ جماعت شکست کھاتی ہے تو اب اللہ سے دعا بھی بڑے ناز نخرے کے ساتھ مانگی جا رہی ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں حضور کہ اے اللہ اگر تو نے میری یہ دعا قبول نہیں کی، یعنی 313 کو فتح نہ ہوئی، تو یاد رکھ تیرا نام لینے والا دنیا میں کوئی نہیں ہوگا۔ یہ دعا دلیری کی دعا ہے نا۔ تو جدوجہد اور کوشش اپنے تئیں کرنے کے بعد پھر اللہ سے دعا مانگی جاتی ہے۔ وہ ایک صحابی آئے، اونٹ ان کے پاس تھا، حضور نے پوچھا سواری پہ آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ اونٹ کہاں ہے؟ کہ باہر۔ وہ کس کے سپرد کیا؟ کہ اللہ کے توکل پہ چھوڑ دیا۔ بھئی پہلے اس کا پاؤں باندھو، اسباب اختیار کرو، کسی کھونٹے سے باندھو اس کو، اور اس کے بعد اللہ پہ توکل کرو۔ یہ کہ اسباب کچھ بھی نہیں اور اللہ کے سپرد۔ آج کل ایک بڑا غلط تصور ہمارے دماغوں میں ڈال دیا، ہر کام اللہ کرے گا، تم نے کچھ نہیں کرنا۔ اللہ کے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ان کرنے کے لیے تمہیں وسائل دیے، طاقت دی، قوت دی، تو خود کچھ بھی نہیں، روٹی بنا کر، لقمہ بنا کر تمہارے منہ میں دے گا اللہ۔ بھائی عمل کرو، جدوجہد اور کوشش کرو، اور تمہارے عمل کی طاقت جہاں ختم ہو وہاں آگے دعا ہے۔ تو فرشتے یہ دعا مانگتے ہیں ملائے اعلیٰ میں، اور وہاں اس موطن میں ملائے اعلیٰ میں انسانیت کے فائدے کے لیے جو رحمت و علم، جو مغفرت اور دنیاوی اور اخروی جہنم کے عذاب سے نجات کی بات ہے، یہی پیغام لے کر ایک رجل مومن دنیا میں کام کرتا ہے۔ صحابہ کی خصوصیت یہی ہے کہ جو دعا فرشتے مانگتے ہیں، جو کام فرشتے کر رہے ہیں، جو ملائے اعلیٰ کے لوگ کر رہے ہیں، وہ ان کی نیابت میں دنیا میں کر رہے ہیں۔ ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور تمام صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ کام کر رہے ہیں جو فرشتے وہاں پر کر رہے ہیں، ان کے نمائندے ہیں۔ وہ یہ دعا بھی مانگتے ہیں، ربنا وادخلہم، اے پروردگار انہیں جنت میں داخل کر، جنات عدن الذی وعدتہم ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم انک انت العزیز الحکیم، اور وہ جو ان کی جماعت میں تمام لوگ ہیں، ان کے آباء و اجداد، ان کی بیویاں، ان کے بچے، انک انت العزیز الحکیم، اور ان کو ہر طرح کی برائیوں سے بچا، وقہم السیئات، اور ومن تق السیئات یومئذ فقد رحمتہ، جو گناہوں سے اور برائیوں سے بچ گیا وہ گویا کہ تیری رحمت میں داخل ہو گیا۔ تو فرشتوں والا کام جو وہاں فرشتے کرتے ہیں وہی مسلمان کو دنیا میں کرنا ہے۔ یہ دیکھو، یہ تم نماز پڑھتے ہو، یہ نماز فرشتوں کی نماز ہے۔ اللہ کے عرش کے چاروں طرف یہ فرشتے اسی طرح صف باندھ کر، جیسے حرم میں مکہ مکرمہ میں گول دائرے کے اندر تمام صفیں بندھی ہوئی ہوتی دور دراز تک، یہ بعینی ہی مشابہ ہے، تشبہ بالملکوت، یہ عالم ملکوت کے بالکل مشابہ ہے۔ عرش الہی جو بلند ترین مقام پر ہے، وہاں بھی فرشتے اسی حالت میں ہیں، اسی طرح عبادت میں مشغول، اور انہی کی بالکل کاپی دنیا میں کیا ہے؟ نیچے۔ تو جب نماز کی نقل ہے تو یہ جو دعا ہے کہ اے اللہ رحمت عطا فرما، علم عطا فرما، عقل عطا فرما، ان پر مغفرت فرما وغیرہ وغیرہ، بلکہ امام شاہ ولی اللہ نے تو احادیث نقل کی ہیں کہ عدل و انصاف قائم کرنے کی بھی دعا ہی نہیں بلکہ اس کی جدوجہد کرتے ہیں فرشتے، بلکہ جھگڑتے ہیں وہاں کہ عدل و انصاف کا نظام دنیا میں قائم فرما۔ تو مسلمان جماعت دراصل اس کی نمائندہ ہوتی ہے، اور جسے ولایت کہا جاتا ہے، یاد رکھو یہ پیلے سبز رنگ کے کسی اور طرح کے کپڑے پہننے کا نام ولایت نہیں ہے۔ ولایت ان فرشتوں کی مشابہت اختیار کر کے، ان انبیاء کی مشابہت اختیار کر کے، ان کے مشن اور نظریے کے مطابق جدوجہد اور کوشش کرنے کا نام ہے۔ تو قرآن حکیم نے شروع میں اس بالائے اعلیٰ یا حضرت القدس میں جہاں سے ایمان چلا دنیا میں، اس کی ایمانیات کے بنیادی امور واضح کر دیے کہ اس ایمان کا بنیادی عمل انسانیت پر رحمت، علم، مغفرت اور دنیا اور آخرت کے جہنم سے نجات ہے۔ وقہم عذاب الجحیم،
اسی دعا کی بنیاد پر جدوجہد اور کوشش کی جاتی ہے۔ اب یہ ساری باتیں بیان کرنے کے بعد اسی لیے قرآن نے کہا فدعوا اللہ مخلصین لہ الدین، آپ بھی اللہ کو اسی طرح پکاریں، وہی دعا مانگیں، وہی جدوجہد اور کوشش کریں جو فرشتے کرتے ہیں۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ یہ کافر لوگ کتنا ہی اس کو ناپسند کریں۔ قرآن حکیم نے پھر اللہ کی پوری دنیا پر گرفت اور طاقت اور قوت اس کا تذکرہ کیا ہے، اور پھر گزشتہ تاریخ کا مشاہدہ کراتے ہوئے قرآن حکیم نے ذکر کیا ہے کہ گزشتہ قوموں پر جب بھی انبیاء ایسے ہی انسانیت دوست پیغام کو لائے، لوگوں نے انکار کیا اور سزا کے مستحق بنے۔ ان میں سب سے پہلا قصہ یہاں پر قرآن نے موسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ بیان کیا ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دے کر، واضح دلائل دے کر بھیجا، إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ۔ پیچھے تفصیل کئی دفعہ گزر چکی کہ فرعونی نظام کی یہ ٹرائیکا ہے، سیاسی حکومت کا نمائندہ فرعون، مذہبی رجت پسند طبقوں کا نمائندہ حامان، اور اقتصادی اور معاشی ظلم و جبر اور سرمایہ پرستی کا نمائندہ قارون، اور کسی بھی سوسائٹی کو غلط رخ پر ڈالنے کے لیے یہی ٹرائیکا بنیادی طور پر کردار ادا کرتی ہے۔ رجت پسند مذہبی طبقے، ظالم آمریت پر مبنی سیاسی طبقے، سرمایہ پرستی پر مبنی سرمایہ دار طبقے، یہ سوسائٹی کو یرغمال بنا لیتے ہیں۔ ان تینوں کی طرف ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ تفصیل اس کی باقی تمام واقعے کی تو پیچھے گزر چکی ہے کئی جگہ، سورۃ القصص میں بھی، سورۃ طٰہٰ میں بھی۔ یہاں جو قرآن حکیم نے ایک نئی بات بیان فرمائی ہے جو وہاں نہیں ہے، اور وہی دراصل اس سورت کا بنیادی موضوع ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون آمن حتب ثالث کے خلاف بغاوت کا اعلان کیا، مباحثہ کیا اور اس کو شکست دے دی، اسی کے جادوگر شکست کھا گئے اور موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے، تو بڑا تل ملایا، وہ کہا کہ میری اجازت سے پہلے ہی تم مسلمان ہو گئے۔ ایمان لانے کے لیے بھی اس سے اجازت کی ضرورت تھی فرعون سے۔ تو اس کے بعد جو مجلس مشاورت ہوئی، قرآن حکیم نے اس کا تذکرہ کیا۔ قال فرعون ذرونی اقتل موسیٰ ولیدع ربہ انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظہر فی الارض الفساد۔ فرعون نے اپنے ملا اور بطرف جو سردار دربار لگا ہوا ہے ان تمام سے کہا کہ مجھے ذرا اجازت دو، یہ مجلس مشاورت اجازت دے تو میں موسیٰ کو قتل کر دوں، اقتل موسیٰ، اور یہ اپنے رب کو جو پکارنا چاہتا ہے پکار لے۔ مجھے یہ ڈر ہے کہ اگر یہ زندہ رہا موسیٰ تو ان یبدل دینکم، تمہارے دین کو بدل دے گا، تمہارا سسٹم بدل دے گا۔ یہاں قرآن نے استعمال کیا ہے لفظ فرعون کی جانب سے ان یبدل دینکم، دین سسٹم کو کہتے ہیں، وہ اچھا بھی ہو سکتا ہے برا بھی ہو سکتا ہے۔ دین الحق اچھا سسٹم اور دین الباطل غلط سسٹم۔ تو فرعون نے کہا کہ جو تمہارا دین، تمہارا سسٹم اور نظام ہے، اگر موسیٰ زندہ رہا تو اس کو بدل دے گا، او ان یظہر فی الارض الفساد، اور نہیں تو کم از کم زمین میں تو فساد مچا دے گا، کہ جب دونوں قوتیں ٹکرائیں گی اور جس میں یقیناً ہمیں شکست ہونی ہے تو فساد، اس کے خیال کے مطابق تو فساد ہے۔ او ان یظہر فی الارض الفساد۔ وقال موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام بھی وہیں دربار میں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا انی عذت بربی وربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب۔ فرعون نے موسیٰ سے کہا تھا کہ تم اپنے رب کو پکارنا چاہتے تو پکار لو، اب قتل کے لیے تیار ہو جاؤ۔ دربار لگا ہوا ہے، فرعون فیصلہ کر چکا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اب قتل کرنا ہے، اور موسیٰ سے کہا جا رہا ہے کہ تم نے اگر اپنے رب کو پکارنا اپنی مدد کے لیے تو پکار لو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا اور یہ دعا پڑھی انی عذت بربی وربکم،
میں اپنے رب کی بھی اور وہ رب تمہارا بھی ہے، تمہارے رب سے اور اپنے رب کی پناہ میں آتا ہوں، من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب، ہر اس متکبر اور ظالم سے جو حساب پر یقین نہیں رکھتا، لا یؤمن بیوم الحساب، اس سے میں بچنا چاہتا ہوں، اللہ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا مکمل ہوتی ہے تو آپ دیکھیے کہ کہیں ایک وقت میں تو پورا کا پورا دربار ایک طرف، اکیلے موسیٰ اور ہارون، اور اس میں بھی موسیٰ علیہ السلام کو اس نے قتل کی وارننگ دے دی کہ قتل ہونے کے لیے تیار ہو جائے۔ اب اس کے اپنے دربار میں ہی پھوٹ پڑتی ہے، قال رجل مؤمن من آل فرعون، ایک مسلمان مرد جو فرعون ہی کی اولاد میں سے تھا، اسی کے خاندان میں سے، وہ اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے ایک لمبی تقریر کی۔ اب یہ آل فرعون میں سے ایک رجل مومن، فرعون، حامان، قارون، یہ تین کا کردار تو بڑا واضح ہے، قرآن نے ان تینوں کا کردار بیان کیا پچھلی صورتوں میں بھی۔ اب یہ رجل مومن کون ہے؟ مصر کی جو تاریخ آثار قدیمہ کے مخطوطات اور تحریرات سے اب مرتب اور مدون ہو کر سامنے آ گئی، اس تاریخ کا مطالعہ اگر کیا جائے تو یہ بات تاریخی طور پر ثابت ہے کہ فرعین مصر کے جو 30 خاندان کئی ہزار سال تک مصر پر حکمران رہے، ان میں ایک فرعون وہ ہے جس نے توحید کا اقرار کیا ہے، ایمان لایا ہے، اور اس اکیلے فرعون کا مقبرہ باقی تمام فرعین مصر سے تقریباً 190 میل کے فاصلے پر۔ یہ جتنے بھی فرعین مصر کے مقبرے ملے ہیں، اہرام مصر، یہ قاہرہ سے کوئی تقریباً 300-400 میل فاصلے پر ہے۔ ایک طرف فرعین کے مقبرے ہیں اور دوسری طرف اس شہر کے کھنڈرات ہیں جن میں بنی اسرائیل وغیرہ رہتے تھے۔ قاہرہ اور اس فرعین مصر کے تمام اہراموں کے درمیان میں ایک نیا شہر اور ایک نیا مقبرہ، وہ ایک فرعون کا دریافت ہوا ہے، اور اس کا نام جو تاریخ نے محفوظ کیا ہے وہ اخناتون ہے۔ اخناتون کا معنی اس زبان میں جس میں وہ تحریریں ہیں خدا پرست، یکتا پرست۔ تون اللہ کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے، یا اتون، اور اخن ایک کو پوجنے والا، ایک کی عبادت کرنے والا۔ اب وہ ایک فرد ہے اور اس کی تمام تحریرات میں یہ بات موجود ہے، اس نے مصر کے تمام فرعین کی جو بت پرستی ہے، خاص طور پر سورج کو وہ خدا مانتے تھے اور سورج ہی کی شبیہوں پر مشتمل ان کے بتوں کی تصاویر، ان تمام کی مذمت کی ہے۔ اس نے اپنے نئے قوانین جاری کیے ہیں، نئے ضابطے بنائے ہیں، اور اپنے لیے نیا شہر بھی بسایا ہے۔ اور یہ بات بھی تاریخی طور پر ثابت ہو چکی ہے کہ اس کے بعد آنے والے جتنے بھی فرعین مصر ہیں، انہوں نے اس کے مقبرے کو نقصان پہنچانے اور اس کی تحریروں کو نقصان پہنچانے کی بھی جان بوجھ کر کوشش کی ہے۔ تو ان فرعین میں سے ایک اخناتون وہ ہے جو تاریخی اعتبار سے 1390 قبل مسیح میں پیدا ہوتا ہے، اور اس نے اپنی حکمرانی کا الگ نظام قائم کیا ہے۔ اب اس دور کے محققین کی رائے یہ ہے کہ یہ رجل مومن وہ آدمی، کیوں؟ اس لیے کہ قرآن حکیم نے اس پورے رکوع میں اس رجل مومن کی جو تقریر نقل کی ہے، اس کے جواب میں نہ تو فرعون کو جرأت ہوئی کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے قتل کے بارے میں کوئی رائے قائم کرے، نہ حامان اور قارون کو یہ جرأت ہوئی
کہ وہ آواز اٹھا سکے، بلکہ ان تحریرات سے تو یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ یہ اخناتون اسی فرعون کا ولی عہد تھا، اس کا بڑا بیٹا آمن حتب رابع اس کا نام تھا، اور اس تقریر سے پہلے یہ ولی عہد کے منصب پر فائز، اور جب یہ دربار لگا ہوا ہے تو فرعون کے برابر میں بیٹھا ہے۔ حامان اور قارون تو فاصلے پر ہے، یہ اپنے باپ کے ساتھ فرعون کے ساتھ بیٹھا ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دعا مانگی، انی عذت بربی وربکم من کل متکبر، میں پناہ میں آتا ہوں اپنے رب کے ہر متکبر سے، تاریخی طور پر یہ بات بھی ثابت ہو چکی ہے کہ اس کی والدہ اخناتون کی جو والدہ تھی وہ بھی مسلمان تھی، جو فرعون کی بیوی ہے، اور فرعون کا جو سسر ہے وہ بھی دراصل فرعین مصر کے قبیلے میں سے نہیں ہے، وہ بھی شام کے ان قبائل سے تعلق رکھتا ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ایمان رکھتے تھے، لیکن انہوں نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا۔ اور اس آدمی کے بارے میں، یہ جو فرعون کا بیٹا ہے، اس کے بارے میں بھی قرآن نے یہی لفظ استعمال کیا ہے کہ یکتم ایمانہ، اس رجل مومن نے جس نے اس تاریخ تک اپنا ایمان چھپا کر رکھا، کیونکہ یہ تمام واقعات جادوگروں کی شکست، 8-9 قسم کے عذاب اس قوم پر آئے، اور 8-9 قسم کے عذابوں کو دور کرنے کے لیے اس فرعون نے، اس کی حکومت نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ درخواست بھی کی کہ اگر یہ عذاب ٹل گیا تو ہم ایمان لے آئیں گے، لیکن عذاب ٹلتا تھا پھر کیا ہے، تکبر کرتے تھے، جیسے پیچھے 9ویں پارے میں قرآن نے اس کی تفصیلات بیان کی، وہاں میں نے کچھ تذکرہ کیا تھا اس کا۔ تو یہ تمام مراحل اس کے سامنے ہیں، وہ دیکھ چکا کہ یہ 9-10 دفعہ پوری کی پوری فرعونی نسل اور قوم موسیٰ کے مقابلے میں شکست کھا چکی ہے، اور پھر بھی موسیٰ کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ تو وہ ایمان لے آیا، کیونکہ وہ دیکھ رہا تھا کہ یہ بڑے بڑے مولا اور مترف جو ہیں وہ فرعون کو بانس پہ چڑھائے ہوئے، حامان اور قارون جیسے، وہ اس کو نیچے اترنے ہی نہیں دیتے، بات کسی طریقے سے سمجھنا ہی نہیں چاہتا وہ۔ اخناتون نے وہاں دلیری کے ساتھ، کیونکہ لفظ قرآن نے کہا من آل فرعون، حامان اور قارون کی موجودگی میں کوئی ان سے زیادہ قریب تر آدمی ہے جس نے یہ تقریر کی، اور وہ سوائے اس آمن حتب ثالث جو فرعون موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو غرق بھی ہوا، اس کے بیٹے کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا، کیونکہ وزراء اور مشیر وہ بادشاہ کے بیٹے کے خلاف تو وہاں بول نہیں سکتے، ان کے عقیدے کے مطابق تو بادشاہ خود خدا ہے، رب، اب رب کا بیٹا بول رہا ہے تو کون بولے گا وہاں؟ گویا کہ دوسرا فرعون بول رہا ہے، دوسرا خدا بول رہا ہے ان کے عقیدے کے مطابق بھی۔ اس لیے قرآن نے رجل مومن کی پوری تقریر نقل کی، اور اس کی تردید کسی طرف سے نہیں آئی، اور کسی نے یہ نہیں کہا کہ اس کو بھی پکڑو اور قتل کرو۔ اب اپنی نسل کے ہی اپنے فرعون کے بیٹے کو قتل کون کرے؟ اور اگر ولی عہد بھی ہو اور اس کے پاس حکومت کے کچھ اختیارات بھی ہوں تو پھر تو یقیناً کیا ہے، اگر طاقت استعمال کی جائے گی تو ٹکراؤ بھی ہوگا نا باپ بیٹے کے درمیان۔ تو قرآن حکیم نے یہاں اس رجل مومن کی ایک تقریر نقل کی کہ ایمان جس پر آ گیا موسیٰ علیہ السلام کی صحبت سے، ملائے اعلیٰ کی اس پیغام کے ساتھ جو ربط جڑ گیا، اس پر ایمان کا یہ نظریہ آیا، تو اس کی دلیری دیکھو کہ اس بڑے دربار میں قال رجل مؤمن من آل فرعون، فرعون کی اولاد میں سے ہی ایک مسلمان مرد کھڑا ہوا، یکتم ایمانہ، اس نے اب تک اپنا ایمان چھپا رکھا تھا۔ اس نے پورے مجمع سے ایک سوال کیا، سارے بڑے بڑے مشیر اور وزراء اور خود فرعون جو خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے، اس کے سامنے ایک تقریر کرتے ہوئے ایک سوال اٹھایا اس نے کہا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ وقد جاءکم بالبینات من ربکم، کیا تم ایک ایسے آدمی کو قتل کرنا چاہتے ہو جس کا قصور صرف ایک ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، اور پھر صرف کہتا ہی نہیں بلکہ اپنی اس بات پر وہ بے شمار دلائل پیش کر چکا ہے،
وقد جاءکم بالبینات من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے واضح دلائل ایک ایک کر کے تمہارے سامنے 9 معجزات قرآن نے پیچھے بیان کیے ہیں، 9 معجزات، ارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات، تو اتنی تمہارے سامنے واضح دلائل آ چکے، اسے قتل کرنا چاہتے ہو تم؟ اور پھر اس نے ایک اور بات بھی کہی، اس نے کہا بات سنو، اس کو کیوں قتل کرنا چاہتے ہو موسیٰ؟ ان یکو کاذبا بالفرض، اتنے دلائل آ جانے کے باوجود بھی تمہارا خیال یہ ہے کہ یہ جھوٹ بولتا ہے، تو جھوٹے کو سزا خود بخود مل جائے گی، تم کون ہو اس کے قتل کرنے والے؟ ان یکو کاذبا فعلیہ کذبہ، تو اس کے جھوٹ کی سزا اسے ملے گی، اور وہ ان یکو صادقا، اور یاد رکھو اگر یہ سچا ہوا تو یصبکم بعض الذی یعدکم، تو جو اس نے تمہیں سزا کا ذکر کیا ہے نا، وہ سزا تمہیں ضرور مل کر رہے۔ ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب، اللہ ہدایت نہیں دیتا ان لوگوں کو جو حد سے تجاوز کرنے والے، ظلم کرنے والے اور جھوٹے ہوتے ہیں۔ فرعون کے منہ پر اسے مسرف بھی کہہ رہا ہے اور کذاب بھی کہہ رہا ہے کہ تم جھوٹ بولتے ہو، جھوٹا اور حد سے تجاوز کرنے والا ظالم۔ تو رجل مومن کی دلیری، یعنی جس میں ایمان آ جاتا ہے، وہ اپنے وقت کے فرعون کے مقابلے پر کھڑے ہو کر حقائق، سچائی، انقلاب اور اس کی ظلم کی خرابیوں کی نشاندہی کرتا ہے۔ ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب۔ اس نے تقریر جاری رکھتے ہوئے کہا یا قومی، یہ جملہ بھی اس حقیقت کی نشاندہی کرتا ہے کہ وہ فرعون کا بیٹا ہے، اخناتون۔ اس نے کہا اے میری قوم، وہ میری قوم تبھی کہہ سکتا ہے کہ جب اس قوم کے ساتھ اس کا نسبی تعلق بھی ہو اور اس کی حکومت بھی ہو۔ کہتا ہے اے میری قوم، لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض، آج تمہیں زمین پر غلبہ ہے، تمہاری حکومت۔ یاد رکھو فمن ینصرنا من بأس اللہ ان جاءنا، اللہ کا عذاب اگر آ گیا ہم پر تو کون تمہیں بچائے گا؟ اس وقت کس کی حکومت ہوگی اور تم غرق ہو گئے تو پھر کون بچائے گا؟ فرعون نے یہ بات سنی تو اس نے کہا یہ عجیب بات ہے، میں تو ابھی موسیٰ کو قتل کرنا چاہتا تھا، یہ میرے ہی اپنے ہی آدمی جو ہے میرے خلاف ہو گیا۔ فرعون نے صرف اتنی بات کہی اس سے، قال فرعون ما اریکم الا ما ارا وما اہدیکم الا سبیل الرشاد۔ اس کو کہتا کہ جو رائے میں نے قائم کی ہے تم بھی وہی رائے بناؤ۔ آمریت ہے نا، خدائی کا دعوے دار ہے، کہتا ہے جیسے میں سوچ رہا ہوں، جیسے میں نے رائے قائم کی ہے ایسی ہی تمہاری رائے بھی ہونی چاہیے۔ یعنی آزادانہ غور و فکر اور سوچ پر پہرے لگا رہا ہے کہ تم آزادی کے ساتھ رائے قائم نہیں کر سکتے۔ ہر ظلم و ستم کا نظام یہی جبر مسلط کرنا چاہتا ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ بات قبول کرو، ما اریکم الا ما ارا وما اہدیکم الا سبیل الرشاد، اور میں ہی جو تو راستہ بتلا رہا ہوں وہ سیدھا ہے۔ فرعون نے صرف اتنی مداخلت کی کہ جیسے میں سوچ رہا ہوں ایسے تم سوچو، لیکن آگے سے اس نے کیا جواب دیا؟ وقال الذی آمن، وہ جو ایمان لے آیا تھا کہنے لگا، اس نے فرعون کی طرف توجہ ہی نہیں کی، باپ بھی تھا اور ظاہر ہے کہ حکمران بھی ہے، اس نے ادھر توجہ نہیں کی۔ اس نے کہا جو باقی ساری قوم کھڑی ہوئی ہے اس کو مخاطب کیا یہاں، کہنے لگا یا قومی انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب، مجھے یہ ڈر ہے کہ جیسے گزشتہ قوموں پر بڑے عذاب آئے ہیں ایسے ہی تم پر بھی عذاب آئے گا۔ مثل داب قوم نوح وعاد وثمود، جیسے قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود پر اللہ کا عذاب آیا تھا، والذین من بعدہم، اور ان کے بعد بھی عذاب آتے رہے، ایسے ہی مجھے ڈر ہے کہ تم پر بھی عذاب آئے گا۔ اور وما اللہ یرید ظلما للعباد، اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم نہیں کرتا،
وَيَا قَوْمِ، اے میری قوم، انی اخاف علیکم یوم التناد، میں تمہیں ڈراتا ہوں اس دن سے جس دن تم پر عذاب کے لیے پکارا جائے، دنیا میں اور آخرت میں۔ یوم تولون مدبرین، جب وہ عذاب آئے گا تو تم پشت پھیر کر بھاگو گے۔ ما لکم من اللہ من عاصم، اللہ کے مقابلے پر کوئی تمہاری حفاظت کرنے والا نہیں ہوگا۔ اور یاد رکھو ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد، جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ مزید تقریر جاری رکھتے ہوئے اس رجل مومن نے کہا وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ، تمہارے پاس یوسف آیا تھا اس سے پہلے واضح دلائل لے کر۔ یوسف علیہ السلام اس آمد سے 200-250-300 سال پہلے آئے مصر میں۔ اس نے کہا یوسف علیہ السلام بھی تمہارے پاس آئے تھے، لیکن فما زلتم فی شک مما جاءکم بہ، تم ہمیشہ شک میں رہے کہ پتہ نہیں یوسف نبی بھی تھے یا نہیں، حتی اذا ہلاکا، یہاں تک کہ جب یوسف کا وصال ہو گیا، فوت ہو گئے، تو قل تم نے اس وقت یہ بات کہی تھی اے فرعونیو کہ اب اللہ کوئی اور نیا رسول نہیں بھیجے گا، لن یبعث اللہ من بعدہ رسولا کذالک یضل اللہ من هو مسرف مرتاب، ایسے ہی اللہ گمراہ کرتا ہے ہر اس کو جو حد سے تجاوز کرنے والا اور علم کے حوالے سے شک میں مبتلا ہے۔ علم کی ضد شک ہوتی ہے، جہاں یقین نہ رہے، قطعیت نہ رہے، وہاں شک ہوتا ہے۔ الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم، وہ لوگ جو اللہ کی آیات میں بغیر کسی دلیل کے جھگڑتے ہیں۔ کبر مقتا عند اللہ، بہت بڑی بات کہ اللہ کے مقابلے پر فضول اور بغیر کسی دلیل کے جھگڑنا۔ کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار، ایسے ہی اللہ تعالیٰ ہر متکبر ظالم کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ فرعون نے اس کو تو جواب نہیں دیا۔ بیٹے صاحب نے جب اللہ کی حقیقت بیان کی تو حامان سے کہتا ہے، فرعون کہتا ہے یا حامان میرے لیے ایک بڑا منارہ بناؤ، یا حامان ابن لی صرحا، اس منارے پہ میں سیڑھیاں چڑھ کر اوپر جاؤں اور جا کر میں دیکھوں کہ موسیٰ کا خدا کہاں رہتا ہے۔ لعلی ابلغ الاسباب، اسباب السماوات، آسمان کی طرف میں جاؤں اور فاطلع الی الہ موسیٰ، اور موسیٰ کے خدا کو جھانک کر دیکھوں کہ کہیں نظر آتا ہے۔ ویسے میرا خیال یہ ہے کہ انی لاظنہ کاذبا، ابھی پیچھے تو سرے سے انکار کر رہا تھا، لیکن اس بیٹے کی تقریر کے بعد کہتا ہے کہ میرا گمان ہے کہ یہ ایسی جھوٹ بول رہا ہے، لیکن اس بات پر تیار ہو گیا کہ چلو موسیٰ کے خدا کو دیکھنا تو چاہیے جا کر، لیکن تکبر اور غرور سے کہتا ہے کہ ایک منارہ بناؤ، اس پہ چڑھ کر جا کر میں اللہ کو دیکھوں۔ قرآن کہتا ہے وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ، فرعون کی جو بد اعمالی تھی وہ اس کے سامنے خوبصورت ہو کر پیش ہو گئی، اور اسی کی بنیاد پر اس کا راستہ رک گیا۔ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ، فرعون کی ساری سازشیں تباہ و برباد ہو گئی۔ وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُونِي أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ، وہ جو ایمان لایا تھا وہی اخناتون، وہ کہتا ہے یا قومی اتبعونی اہدکم سبیل الرشاد، میری اتباع کرو، اس فرعون کی اتباع مت کرو، میں تمہیں سیدھا راستہ بتاؤں گا، سبیل الرشاد۔ یا قومی، اے میری قوم، انما حاضر الحیات الدنیا متاع، یہ دنیا کی زندگی تو محض استعمال کے لیے، متاع عربی میں کہتے ہیں اس چیز کو جسے استعمال کر کے ختم کر دیا جاتا، پھینک دیا جاتا ہے۔ اور وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، آخرت اصل میں مستقل طور پر رہنے کا گھر ہے۔ جس نے برے اعمال کیے اس کو بری سزا ملے گی، جس نے اچھے اعمال کیے اولئک یدخلون الجنۃ یرزقون فیہا بغیر حساب۔ اس نے کہا یا قومی، اے میری قوم، ما لی ادعوکم الی النجات، عجیب بات ہے، میں تمہیں نجات کی طرف دعوت دیتا ہوں اور تم مجھے جہنم کی آگ کی طرف دعوت دیتے ہو۔ تدعوننی الی النار، تم مجھے دعوت دیتے ہو کہ میں اللہ کا انکار کروں، شرک کروں جس کا میرے پاس کوئی علم نہیں، اور میں تمہیں دعوت دیتا ہوں الی العزیز الغفار،
ایسے خدا کی طرف جو طاقتور ہے اور معاف کرنے والا ہے۔ لا جرم، بے شک، انما تدعوننی الیہ لیس لہ دعوۃ فی الدنیا ولا فی الآخرۃ وان مردنا الی اللہ وان المسرفین هم اصحاب النار، جس کی تم دعوت دیتے ہو یہ تو جہنم کی طرف جانے والی بات ہے۔ ان قریب فستذکرون ما اقول لکم، جو باتیں میں کہہ رہا ہوں نا، جب عذاب آئے گا تو تم میری ان باتوں کو یاد کیا کرو کہ میں نے جو باتیں کہی ہیں وہ کتنی درست تھی۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اپنا معاملہ تو میں اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ ان اللہ بصیر بالعباد، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ قرآن کہتا ہے فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا، جو انہوں نے سازش کی تھی اس آدمی کو بھی اللہ نے بچا لیا۔ اور وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ، فرعون کی پوری جو طاقت و قوت تھی اس کو ایک سخت عذاب نے گھیر لیا۔ دریائے نیل میں غرق ہوتا ہے، غرق کی تفصیلات پیچھے قرآن نے بیان کی ہیں، اور یہ بھی بتلا دیا کہ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، جہنم کی آگ صبح شام انہیں احاطہ کیے ہوئے، اور قیامت کے دن تو اس سے بھی بڑا عذاب ہوگا۔ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، اس دن تو بہت سخت عذاب کے اندر یہ مبتلا کیے گئے۔ تو قرآن حکیم نے اس سورت مبارکہ میں رجل مومن کی یہ تقریر نقل کر کے اس بات کی نشاندہی کی ہے کہ جو فرد ایمان کو قبول کر لیتا ہے، ایمان کے زیر اثر آ جاتا ہے، وہ اپنے دور کے فرعون کے مقابلے پر بھی سچائی کی دعوت دیتا ہے، اس کے خلاف بھی آواز بلند کرتا ہے۔ ایمان کی یہ بنیادی حقیقت، بنیادی اثر اور نتیجہ ہے۔ اس پر قرآن حکیم نے پھر آگے دلائل دیے ہیں کہ انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا، ہم ضرور مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں کی اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اس دنیا کی زندگی میں بھی۔ اللہ نے لازمی قرار دے دیا کہ ہم ضرور مدد کرتے ہیں، لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا اور ویوم یقوم الاشہاد، اور آخرت میں بھی مدد کریں۔ اس کا مطلب یہ کہ جو مسلمان جماعت، اس کی مدد اللہ ضرور کرتا ہے، اور اگر مدد نہ ہو رہی ہو تو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے نا کہ ہم ایمان والے ہیں یا نہیں، کیونکہ ایمان والوں کی تو مدد اللہ نے کہا فی الحیات الدنیا ہم کرتے ہیں، والذین آمنوا، ہمارے پاس نظریہ ویسا، ویسی جدوجہد، ویسی تاثیر، ویسا اقدامات ہیں یا نہیں؟ اگر ہوتے تو ہماری مدد ضرور ہوتی۔ یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم، اس دن کسی ظالم کی معذرت قابل قبول نہیں ہوگی، ان کے لیے لعنت اور ان کے لیے عذاب ہو۔ موسیٰ علیہ السلام کا پورا واقعہ بیان کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا فاصبر، آپ بھی صبر و استقامت سے کام لیجیے، ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ ضرور سچا ہو کر آئے گا آپ کے ساتھ۔ اور واستغفر لذنبک وسبح بحمد ربک بالعشی والابکار، استغفار کیجیے اور اللہ کی تسبیح و تحمید بیان کیجیے۔ قرآن نے اس پر پھر دلائل دیے ہیں کہ کیسے قیامت اور قیامت کے اثرات و نتائج مرتب ہوں گے۔ پھر انسان کی پیدائش کا پورا تذکرہ قرآن حکیم نے کیا ہے کہ کن مراحل سے گزر کر یہ بڑھاپے تک پہنچتا ہے، اور پھر جو جہنم میں جانے والے ہیں ان کی سزا کا دوبارہ پھر ذکر کیا ہے، اور سورت کے آخر میں پھر کہا دوبارہ فاصبر ان وعد اللہ حق، صبر و استقامت سے کام لیجیے کہ اللہ کا وعدہ بالکل سچ ہے۔ جیسے موسیٰ کو کامیابی دی، ایسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مکی صورت میں کہا جا رہا ہے کہ آپ کو بھی کامیابی دی جائے گی۔ قرآن حکیم کی اس کے بعد کی صورت ہے سورت حامیم السجدہ، اگلی صورت یہ بھی مکی صورت، ایمان کی حقیقت اور اس کے اثرات و نتائج، اور ملائے اعلیٰ میں اس ایمان کی بنیاد پر فرشتے انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے جو بات کرتے ہیں اس کا تذکرہ پچھلی صورت میں آیا۔ اس صورت میں اس ایمان کی تعلیم و تربیت پر گفتگو قرآن حکیم نے کی۔ تعلیم کا پہلا مسلمہ اصول یہ ہے کہ جس بچے کو جو تعلیم دی جانی ہے وہ اس کی زبان میں دی جائے تو وہ بات زیادہ اچھے طریقے سے سمجھتا ہے، گرفت حاصل کرتا ہے۔ اب دیکھیے ملائے اعلیٰ کی زبان
تو دنیا کی زبانوں میں سے کوئی ایک زبان نہیں۔ موسیٰ کا مثلاً واقعہ وقوع پذیر ہوا، یہ کوئی عربی زبان میں ہوا تھا کہ قرآن نے وہ عربی کی زبان وہ جملے نقل کیے ہیں؟ یہ رجل مومن کی تقریر ہے، یہ کوئی عربی میں ہوئی تھی؟ نہیں، عبرانی میں یا سریانی میں یا مصری زبان جو وہاں کی تھی اس زبان میں ساری کی ساری گفتگو ہوئی۔ لیکن اس گفتگو کے تمام معانی اور مفاہیم ملائے اعلیٰ میں پہنچے، اور ملائے اعلیٰ نے انہیں آج یہاں بیان کیا ہے عربوں کے سامنے عربی زبان میں۔ اس کا مطلب یہ کہ پورا قرآن حکیم گزشتہ انبیاء کے جتنے واقعات بیان کرتا ہے وہ ترجمہ ہے، ترجمہ ہے ان تمام مفاہیم اور معانی کا جو ان انبیاء کی زبانوں کی شکل میں آئی۔ قرآن نے کہا ہے وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ، ہم نے کسی رسول کو کسی قوم کی طرف نہیں بھیجا مگر یہ کہ وہ انہی کی زبان بولتا تھا، بلسان قومہ، انہی کی اپنی قوم کی زبان میں ہی اس نے بات سمجھائی۔ تو تعلیم و تربیت کا پہلا مسلمہ یہ ہے کہ جن کو تعلیم دی جانی ہے ان کی زبان میں بات کی جائے تاکہ بات اچھی طریقے سے سمجھ میں آئے۔ اس لیے قرآن نے کہا کہ یہ معانی اور مفاہیم جو بالائے اعلیٰ کے احکامات ہیں، معانی مرموزہ ہیں، ان معانی کو آج عربی زبان میں نازل کیا ہے تمہاری تعلیم و تربیت کے۔ اس لیے اس سورت کا آغاز ہے حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، یہ انتہائی رحمت اور شفقت کرنے والی ذات کی جانب سے یہ پیغام نازل ہوا ہے، اور اس کی رحمت اور شفقت کا اظہار یہ ہے کہ تم چونکہ عربی زبان سمجھتے ہو اس لیے کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون، یہ کتاب اس کی آیات پوری تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی ہیں عربی زبان میں، قرآنا عربیا۔ اسلام یا قرآن کی مخاطب سب سے پہلی جماعت عرب ہے، تو عربوں کو عربوں کی زبان میں تعلیم دیں۔ یہ پاکستان کا عجیب نرالا بابا آدم ہے، یہاں کی زبان پنجابی ہے، پختون ہے، سندھی ہے، بلوچ ہے، اور ان کو تعلیم کس میں دی جاتی ہے؟ انگریزی میں۔ ان کو تعلیم دی جاتی ہے ایسی زبان میں جو نہ انہوں نے بچپن میں پڑھی نہ سمجھی، بلکہ اکثریت فیل ہونے والوں کی وہ ہے جو انگریزی میں فیل ہو۔ تو جو کوئی سمجھ نہیں سکتا اس کے معنی اور مفہوم کو وہ ان بچوں پر مسلط کر دی جاتی ہے، تو کانسیپٹ تو کیا کلیئر ہونے تھے، وہ زبان دانی کے اندر ہی الجھے رہتے ہیں۔ اور یہی کام ہمارے مولویوں نے بھی کیا ہوا ہے، بیچاروں کی زبان ہے پنجابی، سندھی، پختو، اور یہاں پڑھاتے رہتے عربی۔ بھائی ان کی زبان میں ان کو بات سمجھاؤ تاکہ ان کا کانسیپٹ کلیئر ہو کہ دین اصل میں کیا ہے۔ اب یہاں قرآن پڑھا بھی، قرآن سنا بھی، لیکن کسی کو کچھ نہیں پتا چلا، بس ثواب کی نیت سے پیچھے کھڑے ہیں۔ ہاں جی، جب تک اس کی تشریح کر کے نہیں سمجھائیں گے، ترجمہ ہی نہیں کریں گے یا ترجمہ نہیں پڑھیں گے تو کیسے پتا چلے گا کہ اس قرآن میں کیا لکھا ہے؟ تو جب تک کسی قوم کی زبان میں کوئی بات نہ سمجھائی جائے اس کا کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوگا۔ تو یہی سب سے بڑی خرابی ہے ہمارے ہاں، نہ دین کے کانسیپٹ کلیئر ہیں، نہ سیاست، معیشت، تہذیب و کلچر کے، کیونکہ دونوں طرف دو انتہا پسند بیٹھے ہیں، یا انگریزی کو مسلط کرنے والے یا عربی کو مسلط کرنے والے۔ تو ہمارا نظام تعلیم یہی ہے نا، یا مدرسوں کا ہے یا جدید عصری تعلیمی ادارے ہیں، تو دونوں تعلیمی ادارے ہماری مادری زبان میں ہمیں نہ فکر اور نظریہ اور شعور کچھ نہیں دینا چاہتے، نہ سیاست سمجھانا چاہتے ہیں، نہ معیشت سمجھانا چاہتے ہیں، نہ عدل اور ظلم کا فرق و امتیاز سمجھانا چاہتے ہیں ہماری اپنی زبان میں، جو عام فہم ہو ہمیں سمجھائے کہ جی یہ بنیادی کانسیپٹ۔ قرآن کہتا ہے کہ تعلیم و تربیت کا اصول چونکہ عربوں کو مخاطب بنایا جا رہا ہے اس لیے عربی زبان میں، کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا۔ اور اسی سے ایک اور حقیقت بھی واضح ہو جاتی ہے کہ خود پورا قرآن حکیم ملائے اعلیٰ میں ترجمہ ہوا، سریانی سے، عبرانی سے، مصری سے، اور جو واقعات ہیں ان واقعات جو جس زبان میں بھی وہاں گئے ان کے معانی اور مفاہیم کو سامنے رکھ کر ملائے اعلیٰ نے ترجمہ کیا۔ اب جس کا تعلق اس ملائے اعلیٰ سے ہوگا وہی اس عربی کا صحیح ترجمہ کر سکے گا نا۔ قرآن کے ترجمے تو بہت ہوئے تھے، لیکن جو امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے اس کا فارسی میں ترجمہ کیا
تو اگر لوگ کہتے ہیں یہاں کے تمام محققین کہ اگر بالفرض قرآن فارسی زبان میں نازل ہوتا تو جو ترجمہ شاہ ولی اللہ صاحب نے کیا اسی طرح ہوتا، اس کا نزول اسی طرح ہوتا۔ تو ترجمہ وہ کر سکتا ہے جس کا اس اعلیٰ مقام کے ساتھ ربط اور تعلق، تاکہ وہ ان معانی اور مفاہیم کو سمجھ سکے اور صحیح ترجمہ نہیں کر سکے۔ تو ہم نے یہ آیات قرآن کی نازل کی ہے، قرآنًا عربیًا لقوم یعلمون، قوم تاکہ وہ جان لے، اس کے علم میں تو آئے کہ اس کی اپنی مادری زبان میں کہ پیغام کیا ہے، بشیرا و نذیرا، خوشخبری سنانے کے لیے اور ڈرانے کے لیے۔ لیکن اکثریت ایسی ہے لوگوں کی کہ لا یسمعون، ان کی اپنی زبان میں انہیں بات سمجھائی گی لیکن پھر بھی نہیں سنتے، کہتے ہیں ہمارے دلوں پر پردے پڑ گئے، قلوبنا فی اکنۃ مما تدعونا الیہ وفی آذاننا وقر، ہمارے کانوں میں ڈانٹ، کانوں میں ڈانٹ، دلوں پر پردے، اور ومن بیننا و بینک حجاب، تیرے اور ہمارے درمیان پردہ ہے، ہم دیکھ نہیں سکتے۔ تو علم کے تین ہی ذرائع ہیں، دل، آنکھیں اور کان، اور اگر تینوں کے سامنے پردہ ہو، تینوں کے راستے رکاوٹ پیدا ہو جائے تو بات کیا سمجھ میں آئے؟ چاہے ہم زبان بھی ہو تو تب بھی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ قرآن حکیم کہتا ہے قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں، لیکن مجھ میں اور تم میں فرق یہ ہے کہ مجھ پر وحی آئی ہے، یوحی الی انما الہکم الہ واحد، ایک ہی تمہارا خدا ہے۔ اور اس تعلیم میں جو دوسری بنیادی چیز ہے فاستقیموا الیہ واستغفروہ، استقامت۔ دیکھو تعلیم و تربیت کے مراحل میں ایک تو اپنی مادری زبان میں، اپنی زبان میں گفتگو ہو تو نظریات کلیئر ہوتے ہیں، کنسیپٹ واضح ہوتے ہیں، مفاہیم صحیح سمجھ میں آتے ہیں۔ اور دوسری بات جو ہے فاستقیموا، اس علم و فہم کے اوپر استقامت، پختگی، یعنی جو بات آپ کو سمجھ میں آ گئی وہ لوہے پہ لکیر ہونی چاہیے، وہ شک کی بات نہیں ہے۔ ایک علم آپ کو حاصل ہو گیا، وہ علم مشاہدے پر مبنی ہے، تجربے پر مبنی ہے، حقائق پر مبنی ہے، تو وہ دنیا میں وہ علم کا وہ بنیادی مفہوم پختہ ہونا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ جیسے استاد نے شاگرد سے پوچھا کیا پڑھا، اس نے ایک چیز پڑھ لی، دوبارہ کہا اچھا دوبارہ پڑھو کیا پڑھا، تو کچھ اور پڑھ دیا، تیسری دفعہ پوچھا، مدرسوں میں ہمارے ہاں مشہور ہے نا وہ ایک کتاب ہے مشہور کنز الدقائق، استاد نے پوچھا کیا نام ہے، اس نے کہا کنز الدقائق، اس نے کہا اچھا کیا کہا، اس نے کہا جی کنز الدقائق، اس نے کہا اچھا کیا کہا، کنز الدقائق۔ تو یہ جس میں شک ہو کہ پتہ نہیں یہ کنز ہے، کنز ہے، کنز ہے، کیا چیز ہے، تو جس علم میں شک ہو وہ علم نتیجہ نہیں پیدا کرتا۔ علم وہی معتبر ہوتا ہے کہ آپ 10 دفعہ بھی پوچھیں تو اس کا جواب وہی آئے۔ ریاضی کے قوانین، طبیعیات کے بنیادی قوانین وہ تبدیل ہو جاتے ہیں کسی کے پریشر یا دباؤ سے نہیں، حقائق تو حقائق ہوتے ہیں۔ تو تعلیم کی دوسری بات یہ ہے کہ جو چیز آپ نے سیکھ لی اس پر استقامت، اب چاہے دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، آپ اپنے اس علم سے منحرف نہیں، اس کو فروخت نہیں کریں گے۔ علم فروخت ہونے لگ جائے، جانتے ہیں کہ یہ چیز ہے ایسے ہی، لیکن کسی سرمایہ دار کے دباؤ سے آپ نے اس کو کیا ہے، غلط کو صحیح بنا دیا یا صحیح کو غلط بنا دیا، یہ درست نہیں۔ استقامت بہت اونچی بات ہے۔ جو نظریہ آپ نے سمجھ لیا، جو فہم اور شعور آپ نے حاصل کر لیا، اب دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، آپ کے نظریے میں ابہام، شک کی کیفیت نہیں ہونی چاہیے۔ فاستقیموا الیہ واستغفروہ وویل للمشرکین۔ قرآن نے پھر اگلے رکوع سے دلائل دیے ہیں۔ اللہ نے آسمان و زمین پیدا کی، قرآن نے کہا الذی خلق الارض فی یومین، اللہ نے زمین 2 دنوں میں پیدا کی، اور پھر آگے قرآن نے کہا اگلے 2 دنوں میں زمین کے اندر باقی تمام چیزیں، قدر فیہا اقواتا فی 4 ایام، اور پھر قرآن نے کہا فقضاہن 7 سماوات فی یومین، آسمان بنایا پھر 2 دنوں میں، وأوحی فی کل سماء امرہا۔ تو قرآن نے یہاں زمین بنانے کے لیے 2 دن، آسمان بنانے کے لیے 2 دن، اور اس زمین پر انسانوں کے لیے تمام وسائل اور چیزوں کی تخلیق کے لیے 2 دن، اور 7ویں دن کہتے ہیں کہ جی آدم کو پیدا کیا۔
اور دن کی تشریح میں پیچھے کر چکا ہوں. قرآن کا ایک دن، ظاہر ہے کہ جب یہ کائنات، آسمان، سورج، چاند نہیں بنا تھا اس وقت تو یہ دن رات نہیں تھے. یہ دن رات تو تبھی بنے جب سورج بھی بنا اور زمین بھی بنی اور زمین اور سورج کی گردش کا نظام بنا. اس کی تخلیق سے پہلے تو یہ دن نہیں تھے، وہ اللہ کا اپنا دن ہوگا. اور اس دن کی تشریح قرآن نے کی ہے کہ تیرے رب کے نزدیک ایک دن یا 1000 سال کا ہے یا 50,000 سال کا ہے. الف سنۃ مما تعدون، 1000 سال جس کی تم گنتی کرتے ہو، یا 50 الف سنہ، 50,000 سال کی بات کی ہے. 50,000 سال ہو تو 6 دنوں کا مطلب 3 لاکھ سال میں یہ کائنات وجود میں آئی ہے. اور اگر 1000 سال کی بات ہو تو کم از کم 6000 سال تو پھر بھی لگے. تو قرآن حکیم نے کہا کہ اس ترتیب کے ساتھ ہم نے یہ کائنات پیدا کی. پھر گزشتہ انبیاء کا تذکرہ کیا ہے، قوم عاد اور قوم سمود کی سزاؤں کا ذکر کیا ہے. اور پھر آخر میں قرآن نے کہا یوم یحشر اعداء اللہ الی النار فہم یوزعون، جب حشر میں تمام لوگوں کو اللہ جمع کرے گا تو وہاں انسان کی اپنے جسم کی اعضاء اور اس کی چمڑے گواہیاں دیں گے اس کے خلاف. قرآن حکیم نے اس کا تذکرہ کیا، پیچھے بھی اس کی تفصیلات آ چکی ہیں. پھر یہی نہیں بلکہ قرآن نے کہا کہ نہ صرف انسان بلکہ جنات، ان تمام کو یہ تمام مراحل سے گزرنا ہے. اب یہ قرآن جو تعلیم و تربیت کے لیے آتا ہے، تعلیم و تربیت میں خلل ڈالنے کا طریقہ یہ ہے کہ پڑھائی ہو رہی ہو تو وہاں کوئی ڈھول ڈھمکا شروع کر دو، وہاں کوئی ڈرامے بازی شروع کر دو، تو تعلیم میں خلل پیدا ہوتا ہے. قرآن نے کہا وقال الذین کفروا، یہ کافر لوگ جو ہیں لوگوں کو کہتے ہیں لا تسمعوا لہذا القرآن، قرآن کو مت سنو، والغوا فیہ، اور شور شرابہ مچاتے ہیں، لعلکم تغلبون، تاکہ تم پر غالب آ جائے، بات لوگوں کو سمجھ میں نہ آئے. اس حرکت کا نتیجہ کیا ہے کہ اللہ ان کو سخت عذاب دے گا، اور اللہ نے اس عذاب کا تذکرہ کیا. قرآن نے کہا اس کے مقابلے پہ جو مسلمان ہیں ان کی ذمہ داری کیا ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ، وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، اور پھر اس پر استقامت اختیار کی، جماؤ کا اظہار کیا، تو تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور وہ اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ نہ خوف کھاؤ اور نہ غم. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ. تو استقامت بڑی بنیادی چیز ہے کہ جو علم حاصل ہو گیا، جو فہم و بصیرت حاصل ہوئی، اس پر استقامت. قرآن حکیم نے اس کی دعوت دینے کا طریقہ اور انداز بھی قرآن حکیم نے یہاں پر آگے بیان کیا ہے. پھر دلائل بیان کیے ہیں، اور پھر اس قرآن حکیم کی حقیقت بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ. اس قرآن میں کوئی غلط بات داخل نہیں ہو سکتی، نہ آگے نہ پیچھے. اس کا زیر زبر نہیں بدلا جا سکتا، اس کی کسی آیت کے اندر تغیر پیدا نہیں ہو سکتا. کیوں؟ تنزیل من حکیم حمید، یہ اس اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے جو حکمت والا بھی ہے اور جس کی تعریف بھی کی گئی. قرآن کہتا ہے وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آیَاتُهُ. اگر یہ قرآن عربی کے بجائے کسی اور زبان میں نازل ہوتا تو مکے کے سردار کیا کہتے کہ جی ہمیں تو بات سمجھ میں نہیں آئی، جب ہمیں سمجھ میں نہیں آئی تو ہم کیسے اس کو قبول کریں. اس لیے ہم نے اس کو عجمی زبان میں نازل نہیں کیا کہ ہم تو عربی ہیں، اعجمی و عربی، رسول عربی ہے اور کتاب عجمی ہے، کوئی اور زبان میں ہے، کیسے سمجھیں گے لوگ. تو اس لیے ہم نے تمہاری ہی زبان میں نازل کی تاکہ بات تمہیں سمجھ میں آ جائے. قرآن حکیم نے اس سورت کے آخر میں پھر موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ ہم نے ان پر بھی کتاب نازل کی تھی، وہ ان کی تعلیم و تربیت کے لیے تھی، وہ بھی ان کی زبان میں تھی. تورات جو سریانی یا عبرانی زبان جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھی، اسی زبان میں وہ کتاب تھی تاکہ اس کی تعلیم بھی ان کو سمجھ میں آئے. لیکن وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ، وہ ہمیشہ اس تعلیم کے بارے میں شک میں ہی رہے. اور یاد رکھو جس کو اپنے علم پر شک ہو وہ کوئی نتیجہ پیدا نہیں کر سکتا. مشکوک علم کوئی مہارت اور صلاحیت منتقل نہیں کر سکتا. علم وہی نتیجہ پیدا کرتا ہے جو پختہ ہو، بااعتماد ہو، جس کے اچھے اثرات و نتائج آپ کے دل و دماغ میں بھی ہوں اور جس کے نتیجے میں آپ تخلیقی صلاحیتوں کا مظاہرہ کریں. قرآن حکیم نے اس پر پھر بتلایا کہ کس طریقے سے اللہ کے پاس قیامت کا علم ہے اور اس قیامت کے علم کے اثرات و نتائج ان پر کیا مرتب ہیں.
پھر انسان کے کچھ رویوں پر بحث کی ہے قرآن حکیم نے اس صورت میں کہ لا یسأم الانسان من دعاء الخیر وإن مسہ الشر فیئوس قنوط، کہ یہ انسان بھلائی اور خیر یا مال و دولت کے اکٹھا کرنے کی دعا کرنے میں کبھی اکتاہٹ کا شکار نہیں۔ مال کی دعا کرنی ہو، مال کے لیے محنت کرنی ہو، دولت اکٹھی کرنی ہو تو ہر وقت اس کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے۔ علم و شعور، فہم و بصیرت کے حصول کے لیے تو کوشش نہیں کرتا۔ مال و دولت کی بات آئے تو دعا مانگنے میں بھی، کام کرنے میں بھی تھکتا نہیں ہے۔ لا یسأم۔ اور وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ، اور اگر اسے کوئی مصیبت یا تکلیف پہنچے تو فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ، پھر یہ مایوس اور نا امید ہو کر بیٹھتا ہے۔ اور وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا، اگر ہم کوئی تھوڑا سا انعام دے دیں اس کو، مصیبت اس کی ٹال دیں تو لَيَقُولَنَّ هَٰذَا لِي، تو بڑے تکبر اور غرور سے کہتا ہے کہ یہ تو میرے لیے تھا، تمہارا اس میں کیا عمل دخل؟ تو تکبر اور غرور کرتا ہے۔ قرآن حکیم کہتا ہے کہ جب اس انسان کو کوئی چیز نعمت والی مل جاتی ہے تو اعرض ونأى بجانبہ، اعراض کرتا ہے اور گردن موڑ کر بڑے تکبر کے ساتھ چلتا ہے۔ اور جب مصیبت آتی ہے تو فذو دعاء عریض، تو بڑی لمبی لمبی دعائیں مانگتا ہے، آدھے آدھے پونے پونے گھنٹے کی دعائیں مانگتا ہے۔ یہ لمبی دعائیں مانگنا بھی قرآن نے کہا ہے کہ یہ کیا ہے؟ نفسیاتی بیماری۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، ساری تفصیلات، یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے، حوی سے نہیں ختم ہوتی۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا کے اندر اجمل الطلب، اپنی طلب کے اندر اجمال رکھو، مختصر دعا ہو، جامع دعا ہو، اور اس کے اندر بنیادی چیزیں مانگو۔ یہ جی فلانی بھی اور فلانی بھی، ساری چیزیں ادھر ادھر کی وہ تمام اس کو اندر شامل کر لینا، تفصیلات ایسی ہو ایسی ہو ایسی ہو ایسی ہو، یہ ساری تفصیلات کی شرطیں لگا دینا، یہ درست بات نہیں۔ فذو دعاء عریض، تو یہ بڑی بڑی دعائیں مانگتا ہے جب اس کو مصیبت پڑتی ہے، اس لیے اعتدال کی حالت پر رہنی چاہیے۔ قرآن حکیم نے فرمایا کہ دیکھو سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، ہم ان کو عنقریب اپنی نشانیاں دکھائیں گے پورے آفاق میں، پوری کائنات میں، اور ان کے اندر بھی ہم عنقریب ان کو دکھائیں گے، حتی یتبین لہم انہ الحق، تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ جو قرآن کا پیغام آیا ہے وہ حق، اس میں شک کی کوئی بات نہیں ہے۔ تو واضح دلائل ان کے سامنے ہم رکھیں۔ تو قرآن حکیم نے یہاں عربی زبان میں قرآن کو نازل کر کے عربوں کے لیے تعلیم و تربیت کو بنیادی اہمیت دی، کہ سب سے پہلی جماعت وہ تھی، اور پھر دوسری بات تعلیم و تربیت کے حوالے سے استقامت کی کہی کہ جو بنیادی یا حق علم ان کے پاس آ گیا ہے، اس پر اس طرح جتنی استقامت ہوگی اتنی ہی کامیابی ہوگی۔ اور تیسرا، اس علم کے بارے میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ جو علم کے منافی ہے اس کو برے کار نہیں آنا چاہیے۔ پھر انسان کو اس علم کے حصول یا تعلیم و تربیت میں جلد باز نہیں ہونا چاہیے۔ ذرا سی مصیبت اور مشقت آئے تو چیخنے چلانے لگ جائے، ذرا سا کوئی تھوڑی سی فراخی یا کامیابی ملے تو اطراحٹ اور تکبر کا شکار ہو جائے، تو یہ دونوں باتیں نہیں ہونی چاہیے۔ اعتدال کی حالت، میانہ روی کی حالت، فہم و بصیرت اور عقل و شعور کے ساتھ علوم کو سیکھنے، سمجھنے اور ان میں مہارت حاصل کرنے، ان پر استقامت کرنے کی جدوجہد اور کوشش کرنی چاہیے۔ تو اس کا بنیادی مقصد اس صورت کا تعلیم و تربیت اور تنظیم، نظم و ضبط اور ڈسپلن قائم کرنا ہے، اجتماعیت قائم کرنا ہے۔ استقامت یاد رکھو، یہ استقامت اجتماعیت کے بغیر نہیں ہوتی، نظم و ضبط کے بغیر نہیں ہوتی۔ تو اس نظم و ضبط، استقامت، تعلیم و تربیت اس صورت کا بنیادی موضوع ہے۔ اب اس تعلیم و تربیت پر سیاسی نظام کیسا ہوگا، اس کی تفصیلات اس کے بعد جو صورت آ رہی ہے سورۃ الشورى میں، اور معاشی نظام کیسا ہوگا اس کے بعد والی اگلی صورت میں کل انشاءاللہ سنیں گے اور اس پر گفتگو کریں گے۔